طریقہ ایک ورکشاپ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. جو لوگ حج پہ جانا چاہ رہے ہیں وہ، اور جو حج پہ نہیں جانا چاہ رہے وہ سب کے لیے دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور جیسے شیخ نے بتایا کہ اس کا حج کے برابر اجر ملتا ہے. تو میں شیخ کا شارٹ سا تعارف کراتا ہوں، چونکہ یہ بڑا لمبا ہے. ایکچولی دو تین دن میں یہ ورکشاپ ختم کرنے والا ہے. ود ان 1-1.5 گھنٹہ بڑی مشکل ہے کہ شیخ کور کریں گے. بہرحال شیخ سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ موٹی موٹی باتیں بتائیں گے، اور جو ڈیٹیل میں کوئی پوچھنا چاہے گا تو وہ درس کے بعد پوچھیں گے. کیونکہ ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہمارے طول کے بھائی جو ہیں وہ جلدی جانا چاہتے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم بہت زیادہ دیر بٹھا نہیں سکتے. تو ہم کتنی دیر تک، کہاں گیا حمید بھائی، کتنی دیر تک ہم درس کو شروع رکھیں گے؟ عشاء کی نماز کے 10 منٹ بعد تک چلے، نو پرابلم. ہاں جی، کتنے بجے، یعنی ٹائم کتنا ہوگا؟ 9 بجے تک انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو شیخ کا تعارف یہ ہے کہ شیخ کا اسم گرامی شیخ مسعد عبد القادر اقبال حافظ اللہ ہے. آپ دارالحدیث الخیریہ مکہ سے آپ نے گریجویشن کی ہے، اور تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں. آپ پہلے ایک ورکشاپ ہمیں اس دعوت سینٹر میں دے چکے ہیں، جو کرونا سے کافی پہلے کی بات ہے. اس سال فریش یہ پڑھ کے ابھی آئے تھے. ٹھیک ہے. اس وقت ان کو تھوڑا اردو میں ورکشاپ دینے کے لیے مسئلہ بھی تھا. اب ماشاءاللہ اردو ان کی فلوئنٹ ہو چکی ہے. اور جو لوگ انگلش میں اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی ہے کہ یہ انگلش میں ماشاءاللہ بڑے فلوئنٹ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سوالوں کا جواب جو ہے وہ آپ بعد میں رکھنا ہے. جب آپ کا درس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو بھائی بھی سوال کرنا چاہیں شیخ یہاں ہوں گے انشاءاللہ، آپ اپنے سوال رکھ سکتے ہیں. اب شیخ نے ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں جس کا نام تکوین الراسخین ہے، اور یہ مسلسل ان کا یہ یہاں چل رہا ہے. کہاں ہے شیخ؟ یہ آن لائن یہ پڑھاتے ہیں. ٹھیک. اور اب شیخ خود بھی ماسٹر کر رہے ہیں فقہ میں، تو ماشاءاللہ خود پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں. ٹھیک. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ورکشاپ کا آغاز فرمائیں. آج کی ہمارے ورکشاپ کا حج کا طریقہ، یہ ایک ہماری ورکشاپ ہے میتھڈ آف حج. تو شیخ آپ شروع کریں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا ورشادا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. أما بعد، تو آپ سب کو خوش آمدید ہمارے اس ورک شاپ میں. حج کے متعلق ہم کچھ اہم مسائل آج اس کا ہم ایک مذاکرہ مدارسہ جو ہے کریں گے، آپس میں ہم اس کو پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اس کو کور کریں جتنا کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ. سب سے پہلے جو کہ ہم اب یہ ہمارے جو ساتھ میں ایک نوٹس ہیں، یہ اصل میں انگریزی میں لکھے ہیں، تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو میں نہیں، میرے پاس ایکسٹرا کاپی شیخ ابھی نہیں ہے. میں انشاءاللہ PDF ہے، میں آپ کو کرتا ہوں. سب سے پہلا جو اس میں باب ہے وہ ہم نے تاکہ انسان کو یعنی اس کی ہمت کو بڑھاوا ملے حج کرنے کے لیے، تو جو فضائل ہیں حج کے اس کا ہم نے تھوڑا سا کچھ ذکر کیا ہے اس میں. تو اس میں سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے معروف، آپ سب کو پتہ ہے، سب آپ اس سے جو ہے آشنا ہوں گے، واقف ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کی جزا صرف اور صرف جنت ہے. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ حج مبرور کون سا حج ہے، اس کا مطلب کیا ہے حج مبرور کا؟ کیا آپ سے سوال ہے کہ حج مبرور کا کیا مطلب ہے؟ جو قبول ہو گیا حج. اور مبرور کے اندر جو یہ لفظ ہے بر الوالدین، سنا ہے آپ نے کبھی یہ لفظ بر الوالدین؟ تو یہ بر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بر الوالدین والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے نا. یعنی حج مبرور کا ایک معنی تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مقبول حج، اور ایک معنی یہ بتایا جاتا ہے کہ ویسا حج جس میں آپ نے یعنی بر کے کام کیے، نیکی، خوب نیکیاں کی، خوب اللہ کی اطاعت کی.
اور جس کی وجہ سے یہ وہ حج ہے جس کے اندر آپ گناہ نہیں کرتے اور جس میں اچھے کام ہی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جس نے بھی حج کا ارادہ کر لیا ہے، احرام باندھ لیا ہے، اب جو ہے اس نے حج کے اندر کسی قسم کی نازیبہ گفتگو یا نازیبہ گندی فحش باتیں نہیں کرنی، نہ ہی اپنے یعنی جو اہلیہ ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کرنی ہے، نہ ہی جو ہے کسی قسم کے گناہ کرنے ہیں، اور نہ ہی آپس میں بحث مباحثہ کرنا ہے اس طرح کا جس میں لڑائی کا ایک عنصر ہو. تو یہ وہ حج مبرور ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. یہ وہ حج ہے جو ان سب چیزوں سے خالی ہوتا ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جس نے حج کیا اور پھر یہ فحش باتوں اور فحش اعمال سے بچا رہا، گناہوں سے بچا رہا، تو ایسے واپس آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہو. کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. احسنتم. اچھا، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہے حج اور عمرہ کثرت کے ساتھ کیا کرو. تابعوا بین العمرۃ والحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، کیونکہ یہ دونوں فقر کو، محتاجی کو اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے آپ نے وہ دیکھا ہے، وہ جو جب کسی بھی لوہے کو آپ نے صاف کرنا ہوتا ہے تو بھٹی ایک ہوتی ہے، اس میں آپ ہوا جب اس سے آپ پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گندگی ہوتی ہے لوہے کی وہ اوپر آ جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرح جیسے وہ لوہا صاف کرتا ہے اور اس کو پاک کرتا ہے، ویسے ہی جو ہے یہ حج اور عمرہ انسان کی زندگی سے فقر اور گناہوں کو دور کر دیتے ہیں. لہٰذا جو حج مبرور ہے اس کی جو شروط ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے لیے مخلص، اخلاص، صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرے، اور آپ کا جو یہ عمل ہے وہ شرک سے خالی ہو. اب شرک ہے دو طرح کا، ایک تو ہے شرک اکبر، جس میں اگر آپ واقع ہو گئے تو آپ پھر اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے لوگ آتے ہیں حج پہ اور آ کے پھر جو ہے وہی یا عبد القادر یا جیلانی یا فلان یا غوث مدد یا علی، ان کو ایسے پکارا جاتا ہے غیر اللہ کو. تو ایسے حج کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، بلکہ انسان ایسے اسلام کا بھی کوئی آخرت میں فائدہ نہیں. دوسری جانب ایک شرک ہے جو شرک اصغر ہے، اور ان میں سے سب سے جو نمایاں ہے وہ کون سا ہے؟ جو ریاکاری ہے. اس کا جو شکار ہیں بہت سارے اور ہوتے ہیں. وہ بڑے والے شرک میں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یعنی خوش عقیدہ نہیں ہوتے، بد عقیدہ ہوتے ہیں اور ان کو علم نہیں ہوتا. لیکن یہ والا جو شرک ہے، شرک اصغر، اس سے ہم بہت سارے، ہم میں سے بھی جو ہے اس میں دو چار ہیں. کیونکہ واپس جاتے ہیں اپنے ملک تو لگا لیتے ہیں اپنے نام کے ساتھ حاجی فلان، اور بھائی اس کو ہار پہنایا جا رہا ہے، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. ایک انسان کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے. کوشش کریں کہ جتنا اپنے اعمال کو چھپا کے رکھیں اتنا بہتر ہے. اور یہ عمل آپ نے صرف اس دوران، عمل کے دوران نہیں، اس کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے. بعد میں جا کے بھی اس کو محفوظ رکھنا ہے. آپ نے یہ نہ سمجھے کہ آج میں نے اگر صدقہ دیا ہے اور میں نے آج بڑے خلوص سے دل سے صدقہ دیا، اللہ نے بس قبول کر لیا، ہوگی بات ختم. آگے جا کے اگر آپ کے دل میں خود پسندی آ گئی اور آگے جا کے آپ نے اس کی یعنی اس اچھے عمل کی وجہ سے ریاکاری کرنی شروع کر دی کہ میں نے فلاں سن میں جو ہے اتنے پیسے دیے، تو بعد میں بھی وہ عمل ضائع ہو سکتا ہے. تو آپ نے مرتے دم تک اپنے جو بھی اچھے اعمال ہیں ان کو محفوظ رکھنا ہے. کم از کم دوسروں کو بتایا کریں، کوشش کریں. کبھی کبھی بتایا بھی کریں، دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے تک رکھیں. اور اگر آپ کے آدھے اعمال ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہیں، تو آدھے اعمال ایسے رکھیں جو صرف آپ کو پتہ ہو. آپ اگر اپنے دل کے اندر اخلاص کو بڑھانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ویسے اعمال کریں جن کی کسی کو اطلاع نہ ہو. رات کی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور کسی کو اطلاع نہیں ہوتی تو آپ کا اخلاص اس سے آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. لیکن اگر آپ اعمال صرف کرتے ہی وہ ہیں جو سارے لوگ آپ کے دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کے اخلاص میں گھٹائی آتی ہے، گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے بات کی کہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے حج. کیوں بھائی؟ کیونکہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کون سی حدیث ہے؟ وہ بالکل لتأخذوا عنی مناسککم. اور کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مردود ہے وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہو. تو اسی وجہ سے ہم آج یہاں بیٹھ کے
سیکھ رہے ہیں کہ حج کرنا کیسے. اسی طرح سے یہ ہے کہ اپنے حلال مال سے آپ حج کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ذات ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، وہ قبول ہی صرف پاک چیزوں کو کرتا ہے. حرام ناپاک مال یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح سے ہے کہ آپ نے گناہوں سے دور رہنا ہے اور اپنے اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہ یعنی مباشرت سے دور رہنا ہے. اسی طرح سے جو ہے کسی قسم کے بحث میں مباحثے میں لڑائی میں نہیں پڑنا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو جس کا اپنے حج میں خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو حج کی ایک روح ہے، روح سے مراد ہے کہ یعنی حج یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک عبادت جس میں سے وہاں پیدل چلنا ہے اور بس. اس کے پیچھے مقاصد ہے، اور ایک عظیم ترین جو مقصد ہے حج کا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کو آپ نے اونچا کرنا ہے. ابھی جو طواف ہے، یعنی بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ. یہ جو کعبے کا طواف ہے اور جو سعی ہے صفا مروہ کے درمیان اور جو رمی ہے جمرات کی، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم اس لیے دیا تاکہ اللہ کے ذکر کو اونچا کیا جائے، اللہ کے ذکر کو قائم کیا جائے. یہ اگر مقصد آپ کی اس عبادت میں آپ کے ذہن میں نہ رہا اور آپ صرف اور صرف سمجھ رہے ہیں کہ ایک یعنی بدنی عبادت ہے، بس میں آپ نے پیدل چلنا ہے کعبے کے گرد 7 دفعہ اور صحیح میں ٹھک ٹھک کر کے جلدی جلدی کر کے، نہ کوئی دعا مانگی نہ زیادہ ذکر کیا، تو یہ پھر آپ نے اس عبادت کی روح اس میں سے نکال دی. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا عبادت آپ کی قبول نہیں ہوگی، لیکن جو اصل مقصد تھا اللہ کی قربت جو آپ کی حاصل ہونی تھی اس عظیم عبادت سے، وہ مقصد آپ سے چھوٹ گیا. جو آپ کی توحید میں تقویت آنی تھی وہ مقصد آپ سے چھوٹ گیا. آپ سوچیں کس طرح سے جب آپ طواف کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ میں ایک اللہ کے گھر کے گرد میں گھوم رہا ہوں اور یہ پیدل چل رہا ہوں اور یہ عبادت کیوں کر رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے. میں ایک پتھر کو چوم رہا ہوں، کیوں چوم رہا ہوں حجر اسود کو؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے. دوسری جانب ایک پتھر کو میں مار رہا ہوں چھوٹے پتھروں سے، کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اونچا ہو، قائم ہو. اسی لیے ہر جگہ پہ، ہر عبادت میں، طواف میں، سعی میں کوئی نہ کوئی اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو وہ آگے انشاءاللہ آئیں گے. تو یہ اصل مقصد ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنا، تقویت دینا، اپنی توحید کو مضبوط کرنا، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رابطے اور اپنے صلے کو مضبوط کرنا، یہ مقصد ہے اس کا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. احرام. اب احرام جو ہے وہ ان 2 کپڑوں کا نام ہے یا وہ ایک حالت کا نام ہے؟ ایک حالت کا نام ہے. حالت احرام اس کو ہم کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ ایک حالت ہے جس حالت میں آپ کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر میں گھر میں یہ 2 کپڑے پہن کے بیٹھ جاؤں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں احرام کی حالت میں آ گیا اور میں اپنا ناخن کاٹ سکتا ہوں نہ بال. نہیں، جب تک کہ میں حالت احرام میں داخل ہونے کی نیت نہیں کروں گا کہہ کے لبیک اللہم عمرہ لبیک اللہم حجن، تب تک یہ چیزیں میرے پر یہ پابندیاں لاگو نہیں ہوں گی. یہ بات واضح ہے نا کہ کپڑے پہننے سے پابندی لاگو نہیں ہوتی. یہ ان 2 کپڑوں کا نام ہی نہیں ہے. اگر یہ بات کلیئر ہو جائے ہمارے ذہنوں میں، یہ واضح ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے یہ اس کپڑے کا نام نہیں ہے، یہ حالت کا نام ہے، تو آگے چل کے 1-2 مسئلے اور واضح ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں میں نے حج تمتع کرنا ہے، میں الگ عمرہ کروں گا اور الگ حج کروں گا، تو میں جب عمرہ کر کے احرام کھولوں گا تو مجھے ضروری ہے کہ میں بدلوں کپڑے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ضروری ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے؟ جب اس نے عمرہ کر لیا اور اس نے بال کٹوا لیے، اب کیا کپڑے اتارنے اس کے لیے وہ جو والے پہنا وہ ضروری ہے، نئے والے پہنے گا؟ ہم نے کہا احرام حالت کا نام ہے. جب اس نے بال کٹوا لیے وہ احرام سے خارج ہو گیا. اب وہ اسی کپڑے میں 2-4 عمرے اور کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کپڑے سے فرق نہیں پڑتا، وہ حالت کا نام ہے. جب اس نے بال کٹوائے احرام کی حالت سے وہ خارج ہو گیا. پھر اس نے کہا لبیک اللہم حجن، پھر چل پڑا مینا کی طرف، تو وہ احرام میں داخل ہو گیا. احرام کی حالتیں 2 تھیں، کپڑا ایک ہی تھا. اسی طرح سے اگر آپ حج کے دوران 8ویں دن آپ کو بہت پسینہ آ گیا، بہت آپ کو اپنے پاس سے یعنی بو آ رہی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نہا دھو کے عرفات کے دن نیا پہن لوں، تو آپ بدل سکتے ہیں وہ کپڑے بدل سکتے ہیں. حالت احرام ایک ہی تھی، کپڑے 2-3 ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کپڑے کا نام احرام نہیں ہے. 10 بدلیں 100 بدلیں، لیکن وہ حالت آپ کی وہی ہے، کیونکہ آپ 8ویں دن جو داخل ہوئے حالت احرام میں، وہ جو پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہوئیں وہ آپ پر مسلسل لاگو رہیں گی. یہ بات واضح ہو گئی؟ ٹھیک ہے. اسی طرح سے عمرے میں بھی، اب آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، کوئی گندگی آپ کے بدن پہ گر گئی، کپڑوں پہ، آپ کبھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں راستے میں، جوس گر گیا، کوئی چیز گر گئی، آپ کا دل ہے کہ یار میں اس کو بدل لوں،
بدل لیں، کوئی مشکل نہیں. حالت احرام ہوئی ہے، کپڑا آپ نے بدل لیا. اچھا، احرام جو ہے وہ میقات سے ظاہر ہے اس میں حالت احرام میں داخل ہونا ضروری ہے، اور یہ مسئلہ معروف ہے. جو بھائی ہمارے سے جدہ سے جا رہے ہیں ان کے لیے تو ایک بات عادت مطلب کوئی ایسی غریب بات نہیں ہے، جو ہے ہم اپنے گھروں سے ہی باندھتے ہیں احرام. باقی جو بھائی طول وغیرہ سے آئیں گے حج وغیرہ کے لیے، وہ پھر اپنے اپنے مواقع سے سب ماشاءاللہ سعودی عرب میں رہنے والے عمرہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ مسئلے کو ہم ابھی چھوڑ سکتے ہیں اور اتنا ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کسی شخص کا اگر میقات سے احرام مس ہو گیا، جیسے ریاض سے اگر کوئی آ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے جہاز میں. اب جہاز میں کیا ہوتا ہے کہ جہاز تو بہت سپیڈ سے چلتا ہے، یعنی 800 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ. اب وہ جو جہاز میں اسٹیورڈ ایروسٹس جو ہوتے ہیں، جو میزبان ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے اچھی صحیح طرح سے آپ کو نہیں بتاتے کہ کس وقت میقات آپ کا آنے والا ہے. بتاتے بھی ہیں تو اتنی اس میں دقت نہیں ہوتی جتنی تیزی سے جہاز وہاں سے گزر جائے گا. یعنی آپ سوچیں کہ جو ریاض والوں کا میقات ہے قرن المنازل، وہاں سے لے کے جدہ کا ایئرپورٹ 10 منٹ میں آپ پہنچ جاتے ہیں. آپ سوچیں کہ اگر وہ کہے کہ 2 منٹ میں میقات آنے والا ہے اور آپ کا 2 منٹ آگے پیچھے ہو گیا، تو جہاز کب کا میقات سے گزر چکا ہوگا. تو ایسے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ میقات آنے سے پہلے 5 منٹ پہلے، اس طرح سے 2-3 منٹ پہلے احرام میں داخل ہو جائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاز آگے نکل جائے میقات سے اور آپ بعد میں احرام میں داخل ہو، پھر آپ پر کیا ہو جائے گا؟ دم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک واجب جو عمل تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا. ریاض سے آنے والوں کے لیے یہ ہے کہ 10 منٹ پہلے لینڈنگ سے میقات جو ہے وہ آتا ہے. کہ اگر 5:35 پہ اگر آپ نے لینڈنگ کرنی ہے، آپ کی جو ہے لینڈنگ ہوگی تو 5:25 پہ آپ میقات سے تقریباً گزریں گے، تو اس حساب سے آپ اپنا خیال رکھیں. اچھا، اب ایک چیز ہوتی ہے محظورات الاحرام، یعنی احرام میں کچھ ممانعتیں ہیں، کچھ پابندیاں ہیں. وہ کیا کیا پابندیاں ہیں اس کا ہم تھوڑا سا جلدی سے ذکر کرتے ہیں. ایک تو بہت مشہور ہے، ایک ہے کہ بال آپ نے نہیں کٹوانے. کوئی دلیل اس کی کوئی پڑھ سکتا ہے قرآن میں سے کہاں ہے کہ بال نہیں کاٹنے؟ جو قرآن میں سورہ بقرہ میں موجود ہے. تو میں ایسے آپ کے ذہنوں کو تھوڑا سا حرکت دینے کے لیے پوچھ رہا ہوں، کدھر ہے کہ بال نہیں کاٹنے قرآن میں؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. پھر کیا ہے؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے بالوں کو نہیں منڈواؤ، اپنے سروں کو نہ منڈواؤ حتیٰ کہ تمہارا جو ہدی یعنی جو ذبیحہ ہے وہ اپنے جگہ کو نہ پہنچ جائے، یعنی کہ حرم کو نہ پہنچ جائے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالوں کو منڈوانا یا بالوں کو کاٹنا یا جو بھی چیز اس کے معنی میں ہے، کہیں اور سے بالوں کو کاٹنا سر کے بالوں کے علاوہ، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں. ٹھیک ہے. ناخن کاٹنا یہ بھی حالت احرام میں ممنوع ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے اجماع، تمام علماء کا اتفاق ہے. اور ایک اور دلیل ہے، یہ جب ہم عید کی قربانی کرتے ہیں، جس نے عید کی قربانی کرنی ہے وہ پہلی ذو الحجہ سے کیا کرتا ہے؟ کیا 2 چیزیں نہیں کاٹتا؟ بال اور ناخن نہیں کاٹتا. تو علماء کہتے ہیں اسی لیے کہ ہم کسی قسم کا ہم حاجی کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے بال اور ناخن نہیں کاٹتے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں حاجی نے بھی اپنے ناخن نہیں کاٹنے ہیں. خوشبو کا استعمال، خوشبو لگانا، یہ حالت احرام میں منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کپڑا نہیں پہنے جس کو مسہ زعفران او ورس، یعنی کہ زعفران یا ورس یہ اس زمانے کے خوشبو. زعفران تو آج خوشبو کے طور پہ کپڑوں کے اوپر ہم شاید کم استعمال کرتے ہیں، کھانوں میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے منع کیا کہ ایسے کپڑے نہ پہنے جس پہ خوشبو لگی ہو. اسی طرح سے ایک شخص آیا، وہ اپنے عام کپڑوں میں آ گیا کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے کپڑا اتارو اور اغسل عنک اثر الخلوق، خوشبو کا جو اپنے اوپر سے اثر ہے اس کو صاف کرو، اس کو دھو دو. تو حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. تو باقی احرام میں داخل ہونے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں، وہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حالت احرام میں داخل ہونے سے پہلے خوشبو اچھی طرح لگائیں، اپنے بدن پہ لگائیں، کپڑوں پہ نہ لگائیں، بدن پہ لگائیں. اس کے بعد جب ایک دفعہ آپ نے لبیک اللہم حجن کہہ دیا یا عمرتن کہہ دیا، اب خوشبو آپ مزید نہیں لگا سکتے. وہ پچھلے والی جو خوشبو لگائی اس کی خوشبو آتی رہے گی، وہ مسئلہ نہیں ہے، مزید اب خوشبو نہیں لگا سکتے. اچھا، یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے صابن اور شیمپو کا. اس کا کیا ہے؟ بہت سارے صابن ایسے آتے ہیں جن کے اندر ایسی والی خوشبو نہیں ہوتی جو ہم اپنے کپڑوں کے اپنے بدن کے لیے استعمال کریں. جیسے آپ نے ڈیٹول کا صابن دیکھا ہے کبھی؟ ڈیٹول کا صابن کیسا ہوتا ہے؟ مطلب عجیب، وہ دوائی جیسی اس کی
بو ہوتی ہے نا. تو اس میں کوئی حرج نہیں اس کو استعمال کریں. شیمپو بھی بہت سارے آتے ہیں جس میں خوشبو نہیں ہوتی, وہ اگر آپ استعمال کریں تو اچھا ہے. کچھ شیمپو ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے. اب وہ جس شخص نے نہا کے آیا اس کے مطلب بالوں سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے, یہ والا شیمپو استعمال نہ کریں. یہ فارمیسی میں آپ کو مل جائیں گے, مہدی وغیرہ میں آپ کو ایسے شیمپو مل جائیں گے, ایسے صابن مل جائیں گے, ایسے ڈیوڈرنٹ مل جائیں گے. ڈیوڈرنٹ جو آپ لگاتے ہیں اپنے بدن پہ وہ مل جائیں گے آپ کو. ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے بیز لائن, BEESLINE. یہ ضرور حج کے دوران ان کے پروڈکٹ موجود ہوتے ہیں جس میں وہ بغیر خوشبو والے صابن, شیمپو, ڈیوڈرنٹ یہ بیچے ہوتے ہیں. آج کل تھوڑا مہنگا ہو جاتا ہے وہ حج کے قریب, لیکن چلیں انشاءاللہ. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ جو اپنے اہلیہ کے ساتھ آپ نے تعلقات قائم نہیں کرنے, اور اگر انسان کوئی یہ ایسے تعلقات قائم کرتا ہے حج کے دوران تو پھر اس کا حج باطل ہو جائے گا. اس کا حج باطل ہو جائے گا اگر اس نے رمی کرنے سے پہلے, یعنی جو 10ویں دن رمی کرنی ہے اس سے پہلے اگر اس نے یہ تعلقات قائم کیے تو پھر اس کا حج باطل ہو جائے گا. اس کو یہ والا حج بھی پورا کرنا پڑے گا اور اگلے سال دوبارہ حج کرنا پڑے گا, اور پھر اونٹ بھی ذبح کرنا پڑے گا فدیے کے طور پہ. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے. خیر الحمدللہ آج کل جو ہے وہ اتنا موقع بھی نہیں ملتا حج پہ, الگ الگ ہی ہوتے ہیں مرد اور خواتین. اسی طرح سے جو احرام کی جو دوسری حالت ہوتی ہے, یعنی کہ اگر آپ نے رمی کے بعد سمجھیں کہ طواف زیارت اور سعی سے پہلے اگر اس طرح کے تعلقات ہم نے قائم کیے تو حج آپ کا باطل نہیں ہوگا, البتہ آپ پہ ایک فدیہ ضرور واجب ہوگا. تو آپ انتظار کریں جب تک کہ 10ویں دن آپ رمی کر لیں, اپنے بال کاٹ لیں, اپنا ذبح کر لیں, اپنا طواف کر لیں, صحیح کر لیں, یہ سب ہو گیا, طواف زیارت صحیح حج کی یہ سب ہو جائے, پھر آپ اپنے احرام سے مکمل طور پر اس سے آپ خارج ہو گئے, تو پھر آپ پہ ساری پابندیاں وہ ختم ہو گئی. اسی طرح سے کسی کو رشتہ دینا یا کسی کا نکاح کروانا یا خود نکاح کرنا یہ احرام میں نہیں جائز. اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ دیکھیے جب حج ہوتا ہے تو مسلمان ہر طرف سے آتے ہیں, تو تاکہ یہ کسی قسم کا ایک یعنی وہ نہ بن جائے کہ رشتے کرانے کی جگہ نہ بن جائے, سمجھ رہے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جب تجمعات ہوتے ہیں, الگ الگ جگہ سے لوگ آتے ہیں, تو لوگوں کو ذہن میں آتا ہے کہ بھائی میں فلاں جگہ سے رشتہ کر لوں, وہ کسی کی والدہ جو ہیں کسی کا رشتہ دیکھنے لگتی ہیں کہ ہم اپنے بچے کے لیے بھی دیکھ لیں, چلیں حج پہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ نا اس حکم نے جو حج کی روح ہے نا اس کو محفوظ کر دیا کہ لوگ دوسری چیزیں اس میں نہ کرنا شروع کر دیں گے, وہ رشتہ دینا شروع کر دیا, وہ نکاح ہو رہے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں. نہیں, حج جو ہے وہ ایک عبادت ہے جس کے لیے ہم سب جمع ہو رہے ہیں. اسی طرح سے مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے. سلے ہوئے کپڑے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز پہ دھاگا ہے وہ ناجائز رہے گی. جو آپ کے بدن کے جو باڈی کے جو آپ کے جو اعضاء ہیں اس کے مطابق جو چیز سلی ہوئی ہوتی ہے وہ منع ہے, سمجھ. اب آپ کی چپل پہ کبھی سلائی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے وہ منع ہو جائے گی کیا؟ وہ منع نہیں ہوگی, صحیح ہے. جو ایسے کپڑے جو آپ کے بدن کے جو اعضاء ہیں اس کے مطابق سلے ہوئے, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہاتھ کے لیے ایک پورا شیپ انہوں نے سی دیا, اسی طرح سے یہاں سے یہ میرے بدن کو فٹ کرنے کے لیے یہ سلا ہوا ہے, صحیح ہے. موزے آپ پہنتے ہیں پیروں کے لیے, دستانے پہنتے ہیں آپ وہ آپ کے ہاتھوں کے لیے, ایسے باقاعدہ ایک کپڑا اس کے لیے سیا گیا ہے. یہ چیز یہ مقصد ہے, یہ مقصد ہے اس کا. جیسے قمیص ہو گئی, آپ کے ٹوپی ہو گئی, کوئی سر پہ پہننے والی چیز, ساری چیزیں منع ہیں. اگر میں یہی کپڑا جو میں ابھی پہنا ہوں اس کو اتار کے ایسے کر کے لپیٹ لوں, کیا خیال ہے, جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ جائز ہے. اجماع سارے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ کپڑا اگر میں اتار کے ایسے کر کے اس کو لپیٹ لوں تو جائز ہو جائے گا, اور اس کو اگر میں ایسے کر کے پہنوں کہ میرے اعضاء کو ایسے کور باقاعدہ اعضاء کے شیپ کے مطابق سلا ہوا ہے تو یہ ناجائز ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ یہ جو سلا ہوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی دھاگا لگا ہوا ہے, گھڑی پہ دھاگا لگا ہوا ہے تو یہ بھی جو ہے حرام ہو گئی, نہیں. یعنی جو آپ کے بدن کے مطابق جو سلا ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں. اچھا, اس طرح سے چپل پہننی ضروری, جوتے نہیں پہن سکتے, صحیح بات ہے نا. اب چپل کون سی پہنی جائے, کون سی چپل پہنی جائے گی جی؟ دو پٹی والی نہیں, جو بھی چیز کو آپ چپل کہتے ہیں وہ چپل ہے,
ٹھیک ہے. باہر جتنی بھی چیز رکھی ہوئی ہے نا وہ سب چپلیں ہیں. جس چیز کو چپل کہا جاتا ہے عرف میں ہمارے عام معرفت میں وہ چپل ہے. آج کل ایک نئی قسم کی چپل آئی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پہنے ہوتے ہیں, اس میں پیر اوپر سے سارا کور ہوتا ہے, وہ اس کو کراکس کہتے ہیں یہ لوگ, وہ بڑی نرم سی ہوتی ہے وہ, ہے نا, وہ ایسا لگتا ہے کشتی پہنی ہوئی ہے صحیح, تو وہ لیکن وہ جوتے کی جیسی ہے, تو وہ اس کو نہ پہنے, ٹھیک ہے. وہ اس کو چپل کہیں, کوئی کہے بھی تو غلط بات ہے, کیونکہ اس نے پیر آگے سے کور کیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے جوتے کی مانند ہے, تو اس کو نہ پہنا جائے. چپل کوئی بھی چیز آگے سے جو کھلی ہے, سینڈل, چاہے اس میں اسٹریپ لگ رہا ہے یا کچھ بھی لگ رہا ہے, وہ سب جائز ہے. اچھا, خواتین نقاب, برقع, اور یعنی ایک اور چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لثام. عربی میں لثام کا مطلب ہوتا ہے, وہ عورتیں نہیں ہوتے کہ جیسے دوپٹہ پہنا ہوتا ہے تو مرد آتے تو اپنے دوپٹے کو یوں کر لیتی, ٹھیک ہے. اب اس کو حجاب تو آج کل نہیں کہتے, اس کو لثام کہتے ہیں ہم عربی میں, یعنی کہ ایسے ماسک کی طرح پہن لینا. یہ ساری چیزیں عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. تو اب اگر مرد آ جائے تو کیا کریں عورتیں پھر, کیسے اپنے چہرے, ہاں دوپٹہ جو ہے اوپر سے اس کو گھونگھٹ کی طرح نیچے لے آئیں, گھونگھٹ کی طرح آگے لا کے رکھ دیں, بس اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے. جیسے مردوں پر سلے ہوئے کپڑے ناجائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں نے کپڑے نہیں پہننے, ایسا تو نہیں نا مطلب. ویسے ہی اگر عورتوں کے اوپر مخصوص قسم کے چہرے پہ پہننے والے کپڑے اگر اس کی ممانعت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے چہرے کو کور ہی نہیں کرنا ہے. مردوں پر مخصوص قسم کا کپڑا منع ہے, یہ نہیں کہ کپڑا ہی نہیں پہننا. تو عورت پر بھی نقاب کون سا ہوتا ہے جس میں وہ آنکھیں عیاں ہوتی ہیں, برقع بھی اسی طرح کا ہوتا ہے جس میں آنکھیں عیاں ہوتی ہیں, لثام میں بھی آنکھیں عیاں ہوتی ہیں. یہ مخصوص قسم کے لباس عورت کے لیے منع ہے, لیکن یہ مطلب نہیں کہ چہرہ کور ہی نہیں کرنا, سمجھ لیں. تو یہ چونکہ وہ چہرے کے مطابق سلا ہوا ہوتا ہے اس لیے وہ منع ہے. اسی طرح سے عورت نے دستانے نہیں پہننے, لیکن اگر وہ چاہے اپنے ہاتھوں کو کور کرنا تو کیسے کور کرے گی, لمبی آستین ہوگی یا دوپٹے کے بڑا سا دوپٹہ ہوگا اس کے اندر رکھ لیں گے بس. لیکن دستانے مخصوص لباس منع ہے, لیکن یہ منع نہیں ہے کہ ہاتھ جو ہے کھلا ہونا چاہیے, ہر کوئی دیکھ رہا ہو, ضروری اگر ہاتھ کور کرنا چاہیے کر, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, مردوں کے لیے بتائیں چہرہ کور کرنا کیسا ہے. مرد چہرہ چھپا سکتے ہیں اپنا, مرد چہرہ چھپا سکتے ہیں. مردوں پر حجاب نقاب کی تو ممانعت نہیں ہے, تو اگر آپ نے ماسک پہننا ہے تو ماسک پہن سکتے ہیں مرد. اور جو حدیث اس میں آئی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ اس نے اپنے سر کو نہیں ڈھانپنا اور اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپنا, جس لفظ میں چہرے کا ذکر ہے وہ حدیث کیا ہے, وہ حدیث ضعیف ہے. جس میں چہرے کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے, لہٰذا چہرے کو آپ ڈھانپ سکتے ہیں. کیا چیز نہیں آپ نے ڈھانپنی, سر نہیں ڈھانپنا. تو وہ کیسے نہیں ڈھانپنا, نہ ٹوپی پہننی ہے, نہ شماغ پہننا ہے, نہ آپ اگر رات میں سو رہے ہیں تو بھی کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ کمبل پورا لے کے جو ہے سو گیا, ٹھیک ہے. یہ ساری جو میں نے آپ کو پابندیاں بتائی ہیں, یہ اگر غلطی سے آپ سے ہو جائیں تو کیا ہے, پھر بھول میں ہو گئی, بالکل ذہن سے نکل گیا. ناخن میں نے یوں سوچتے ہوئے کاٹ دیا, یوں سوچ رہا تھا کوئی داڑھی کے بال نکال دیے, کیا ہے اس میں, کچھ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ سے بھول چوک یا لا علمی میں ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ تھا اور آپ نے کسی مجبوری کے تحت یا جانتے بوجھتے کیا تو پھر اس میں حرج ہے. اچھا, اب یہ جو بال کاٹنے کا مسئلہ ہے اس میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار وہ میں نے احرام پہنا تو اس میں میرے ٹانگوں سے یعنی بال لگ گئے اور تھوڑے سے نکل گئے, یا وہ میں سر کھجا رہا تھا تو بال نکل گئے. یہ سب میں کوئی حرج ہے سر کھجانے میں؟ نہائیں, سر کھجائیں, حتیٰ کہ کنگھی کریں. کنگھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ سے کہا کہ یعنی امتشطی, آپ کنگھی کرو, اپنے انقض رأسک, اپنے بال کھولو اور کنگھی کر لو. اور عورت جب کنگھی کرتی تو کیا ہوتا ہے, بال تو پھر نکلتے ہیں نا. تو مقصد یہ ہے کہ بال باقاعدہ جان بوجھ کے کاٹنے نہیں ہیں, باقاعدہ جان بوجھ کے آپ کاٹ رہے ہیں اس کو شیو کریں, یہ نہیں کرنا. نہائیں, کنگھی بھی کر سکتے ہیں, بہتر کنگھی نہ کریں, لیکن نہائیں دھوئیں آپ کی 10 دفعہ آپ کھجائیں. بی بی عائشہ سے پوچھا کہ کھجانا جائز ہے, بی بی عائشہ نے کہا کھجاؤ اور زور سے کھجاؤ. اور ایک اور تابعی تھے عامش, ان سے پوچھا کہ کھجا سکتے ہیں, انہوں نے کہا کھجاؤ حتیٰ کہ ہڈی تمہاری باہر آ جائے. یہ مقصد یہ تھا کہ تم اس بات سے کیوں پریشان ہو رہے ہو کہ کھجانے سے بال نکل گیا, یہ نہیں, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ باقاعدہ آپ نے کوئی چیز نہیں کاٹنی, سمجھ رہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ احرام میں داخل ہونے کی کیا سنتیں ہیں.
احرام میں داخل ہونے کی سنتوں میں سے ہے کہ آپ نے غسل کرنا، ٹھیک ہے، غسل کرنا، احرام داخل ہونے سے پہلے غسل کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے بال وغیرہ جہاں کے بھی آپ نے کاٹنے ہیں، تو یہ جو بھی چیز صفائی کے معنی میں آتی ہے یہ مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے باقاعدہ، لیکن علماء نے کہا کہ یہ چیز یعنی اچھی ہے، کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے خوب سارے آپ جو ہے اپنے بدن پہ خوشبو لگائیں، سنت ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جو مانگ ہے اس میں خوشبو باقاعدہ چمک رہی ہوتی تھی، اتنی زیادہ خوشبو انہیں سر پہ لگاتے تھے کہ باقاعدہ وہ چمک رہی ہوتی تھی۔ اور غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ داڑھی میں ان کی اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ اگر وہ جمع کر لے بندہ تو ایک شیشی مطلب پوری آپ کے پاس جمع ہو جائے گی، اتنا ان کے داڑھی میں انہوں نے خوشبو لگائی ہوتی تھی۔ اچھا، اسی طرح سے سفید 2 کپڑے پہننا، کسی نماز کے بعد احرام میں داخل ہونا، یعنی عصر کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، اگر اس میں کوئی نماز نہیں تو کوئی سنت نماز، ظہر کی 2 سنتیں، کوئی مغرب کی 2 سنتیں، اس طرح سے اس کے بعد داخل ہو جائیں احرام میں۔ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نماز ہی نہیں ہے سرے سے، نہ صلاۃ الضحیٰ، نہ وتر، نہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا 2 رکعت پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس میں کچھ علماء کہتے ہیں پڑھنی چاہیے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ زیادہ نظر یہ آتا ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لے تو اس پہ آپ نے کسی قسم کا اعتراض نہیں کرنا۔ عمرے کے لیے جا رہے ہوں تو کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم عمرہ۔ حج کے لیے صرف حج افراد ہے، صرف حج کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم حجا۔ اگر قران میں ہوتا ہے حج اور عمرہ دونوں ملا کے ہوتا ہے تو کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم عمرۃ و حجا۔ تمتع جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ عمرہ الگ ہوتا ہے اور حج الگ ہوتے ہیں۔ تمتع میں عمرے کا احرام الگ آپ پہنتے ہیں، اس کے بعد آپ عمرہ کر لیتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، احرام سے خارج ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ احرام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جب آپ گھر سے نکل رہے ہوں گے تو لبیک اللہم کیا پڑھیں گے؟ لبیک اللہم عمرہ یا حجن؟ عمرہ، کیونکہ ابھی صرف عمرے کا احرام ہے۔ تو جب آپ عمرہ کر چکے ہوں گے، جب احرام سے خارج ہوں گے، پھر آپ حج کے لیے جب مینا جانے والے ہوں گے، نئے سرے سے احرام میں داخل ہوں گے تو پھر کیا بولیں گے؟ لبیک اللہم حجن۔ ٹھیک، بہترین۔ اگر آپ کو کسی قسم کا ڈر ہے کہ میں بہت بیمار ہوں، ہو سکتا ہے میں حج پورا نہ کر سکوں، یا جو ہے میرے پاس وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، تصریح حج کی نہیں ہے، میں جا رہا ہوں فری میں تو مجھے چیک پوائنٹ پہ اگر انہیں واپس کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ میرے پاس دم ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے واپس ہو جاؤں میں، تو اب کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ نے یہ دعا پڑھ لی احرام میں داخل ہوتا ہے کہ اللہم محلی حیث حبستنی، کہ جہاں میں رک جاؤں، جہاں مجھے روک دیا جائے وہیں پہ میرے حلال ہونے کی جگہ ہے، یعنی احرام سے خارج ہونے کی جگہ ہے، تو پھر آپ پہ کسی قسم کا دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن ویسے بغیر تصریح کے جانا صحیح نہیں ہے۔ اچھا، طواف القدوم۔ اب طواف القدوم کون لوگ کرتے ہیں؟ جنہوں نے حج قران اور افراد جو کر رہے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ قران میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا عمرہ بھی ہو جاتا ہے اور حج بھی ہو جاتا ہے، اور افراد میں کیا ہوتا ہے؟ صرف حج ہوتا ہے۔ دونوں کے جو اعمال ہیں بالکل سیم ہے، ایک سے اعمال ہے، دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ قربانی کا فرق ہے۔ قران میں قربانی واجب ہوتی ہے، افراد میں قربانی کریں آپ، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، بس اتنا فرق ہے، بس باقی سارے اعمال برابر ہیں۔ اچھا جی، طواف قدوم ہے، یہ ہے یعنی وہاں پہنچنے کا طواف۔ قدوم کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پہنچنا۔ جو حج تمتع کر رہا ہے، الگ عمرہ الگ حج، تو وہ جب وہ پہنچ کے جو طواف کر رہا ہے، وہ یہ طواف اس کے لیے کون سا طواف ہوگا؟ عمرے کا طواف ہوگا، یہ ہے نا، وہ اس کے لیے عمرے کا طواف ہوگا۔ تو یہ طواف قدوم اس کے لیے ہے جو قران افراد کر رہا ہے، اور طواف العمرہ اس کے لیے جو تمتع کر رہا ہے۔ اچھا، اس کا کیا حکم ہے؟ ضروری ہے کرنا یا نہ بھی کرے، ڈائریکٹ میں نہ چلے جائیں تو بھی ٹھیک ہے؟ قران اور افراد کرنے والے کے لیے ہیں، قران اور افراد کرنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے بس، یعنی اگر وہ چاہے تو براہ راست وہ مینا جا سکتا ہے، سیدھا مینا چلا جائے، واضح ہو گئی بات۔ یہ سنت کا مطلب ہے، یہ ایک لفظ استعمال کریں گے، اصطلاح سنت کا مطلب ہے کہ اگر اس کو آپ چھوڑ دیں تو آپ پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا یا کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ یہ واجب نہیں ہے طواف قدوم، یہ رکن نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اچھا، وہ طواف کے دوران وضو کا کیا حکم ہے؟ وضو ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر طواف نہیں ہوگا، یا وضو نہ بھی ہو تو طواف ہو جائے گا؟ اچھا، جو حدیث ہے طوافکم بالبیت صلاۃ الا انکم تتکلمون فیہ،
جو تم طواف کرتے ہو کعبے کا وہ ایک نماز ہے، سوائے اس کے کہ تم اس میں بات کرتے ہو. یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حقیقتاً حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وضو کرنے کا تعلق ہے، اس سے بلا شبہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کی حالت میں ہونا بہترین عمل ہے، افضل ہے، بہت اچھا ہے طواف کے دوران. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ طواف آپ کا باطل ہو جائے گا اگر آپ کا وضو نہیں ہے. لہٰذا، اور یہ قول میں اپنی طرف سے نہیں لے کر آ رہا، یہ جو ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، تابعین میں سے بہت ساروں کا قول ہے کہ طواف میں وضو شرط نہیں ہے، طواف میں وضو شرط نہیں ہے. اور جو ہے لہٰذا اگر آپ طواف کرتے ہوئے آپ کا وضو ٹوٹ جائے، بہت رش ہے، آپ کہاں جائیں گے وضو کرنے، مشکل اگر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر آپ طواف کو مکمل کر لیں بغیر وضو کے، کیونکہ اس کے لیے جو دلیل ہے وضو کے شرط ہونے کی، وہ دلہ یا تو ضعیف ہے یا وہ اس کا جو یعنی وہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتی کہ جو وضو ہے وہ اس کے لیے شرط ہے. یہ چیز واضح ہو گئی؟ اچھا، طواف کے دوران دایاں کندھا ننگا کرنا، اس کو ہم اتباع کہتے ہیں، یہ سنت ہے پورے طواف میں. طواف قدوم کے دوران، پہلے طواف کے دوران پہلے 3 چکروں میں کیا کرتے ہیں؟ رمل، تیز چلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم لے کے تیز چلتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، لیکن یہ پہلے 3 چکروں میں ہے فقط. باقی جو آگے جا کے طواف زیارت کرنا ہے اس میں بھی ہے کیا یہ سنت؟ نہیں، اس میں سنت نہیں ہے. طواف قدوم یعنی پہلے طواف میں یہ سنت ہے، آگے جا کے طواف افاضہ میں یہ سنت نہیں ہوگی. باقی ظاہر حجر اسود پہ بوسہ کرنے کا تو موقع مشکل سے ہی ملتا ہے، اس کو چھونے کا بھی موقع حج کے دوران کہاں، آج کل تو ویسے ہی وہ کورونا کی وجہ سے لگایا ہوا ہے، تو آپ نے دور سے اشارہ کرنا ہے. تو کیسے اشارہ کرنا ہے؟ ایسے کرنا ہے، بسم اللہ اکبر یا اللہ اکبر، ایک ہاتھ سے ایسے کر کے اللہ اکبر، بس ٹھیک ہے. بسم اللہ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر ثابت ہے ایک بار بسم اللہ کے بغیر، اور حضرت ابن عمر سے ہے کہ انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا. تو بہتر ہے اب اللہ اکبر پڑھیں اور ایک دفعہ بس آپ نے اشارہ کرنا ہے. کوئی خاص مخصوص دعا طواف کی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ مخصوص دعا ایک ہے بس. کون سی؟ وہ جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کون سی پڑھنی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آگے بھی پڑھنا ہے کیا؟ یہاں تک ہے، ہر چکر میں حجر اسود پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. آخری چکر میں کرنا ہے؟ آخری چکر میں نہیں کرنا. جیسے صحیح میں آخری چکر میں دعا نہیں مانگنی، رمی کے بعد آخری رمی کرنے کے بعد آپ نے دعا نہیں کرنی. ایسے ہی کعبے کا بھی طواف کرتے ہوئے آخری چکر کے بعد، آخری چکر کے آخر میں آپ نے ہاتھ اٹھا کے اشارہ نہیں کرنا. جی شیخ، نہیں ہاتھ چومنے کی ضرورت نہیں، بالکل ہاتھ چومنے کا نہیں ہے، ہاتھ چومنا نہیں ہے، بس اللہ اکبر. بس چومنا کس چیز کو؟ اگر آپ کسی چیز سے اس کو اگر آپ نے ٹچ کیا ہے تو پھر اس کو آپ چوم سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اگر ٹچ کیا چوم، لیکن دور سے اشارہ کرنے کے چومنے کا نہیں حکم. طواف کے بعد کیا کرتے ہیں ہم؟ کچھ ایسا ہوتا ہے، دو رکعتیں پڑھتے ہیں، سنت ہوتی ہے 2 رکعتیں. اس میں کوئی صورتیں پڑھنا سنت ہے؟ کون سی؟ پہلی رکعت میں کون سی پڑھی جاتی ہے اور دوسری میں؟ اور کوئی ایسی نماز ہے ذہن میں جس میں یہ دونوں صورتیں پڑھتے ہیں 2 رکعتوں میں؟ فجر کی سنت. اس میں کچھ ایک آدھا میں حدیث، جیسے مغرب کی سنت کی حدیث میں کچھ کلام ہے، میں انشاءاللہ، لیکن ابھی میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا انشاءاللہ. چلیں سعی کے اوپر آتے ہیں. اب یہ سعی جو ہے وہ جو حج افراد کر رہا ہے، حج قران کر رہا ہے، اس کے لیے سعی کون سی سعی ہے؟ یہ اس کی حج اور عمرے دونوں کی سعی ہے. یہ ایک ہی سعی کافی ہے، اس نے بعد میں سعی اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سعی وہ کر رہا ہے پہلے طواف کے ساتھ، یہ اس کے حج اور عمرے دونوں کے لیے ہے. اور جو حج تمتع کر رہا ہے اس کے لیے کون سی صحیح ہے؟ عمرے کی صحیح. تھوڑا سا جواب دیں نا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا صحیح میں وضو میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں، صحیح میں وضو میں ہونا ضروری نہیں ہے، بس مستحب. ہم نے طواف کا بھی کہا کہ اس میں بھی ضروری ہے، تو صحیح میں تو بالکل بھی نہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ وضو میں ہو. صفا جو پہاڑی ہے اس پہ جب یعنی آپ چڑھتے ہیں چڑھائی پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آیت پڑھی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، پھر کہا ابدأ بما بدأ اللہ به، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جیسے اللہ نے شروع کیا. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟
جی اسٹارٹنگ میں صفا سے کرنا ہاں، کیونکہ اللہ نے پہلے صفا کا ذکر کیا آیت میں مروہ سے، تو میں بھی اپنی سعی کہاں سے شروع کروں گا؟ جس چیز کا اللہ نے پہلے ذکر کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن میں کسی چیز کی ترتیب آتی ہے وہ ترتیب مقصود ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں ہوتی ہے بس کی ترتیب، وہ باقاعدہ مقصود ہوتی ہے، اسی کے مطابق ہمیں چیزیں کرنی ہیں. اس کی ایک اور مثال آپ کو ملے گی بڑی مزے کی. کہاں پہ ملے گی ایسی مثال جس میں ترتیب سے کچھ اعمال آپ کے ہیں جی؟ کچھ 3-4 اعمال ترتیب سے ایک صورت میں بتائیں کہ یہ کرنے ہیں آپ نے نماز پڑھنے سے پہلے. جی ہاں، وضو کانفیڈنس کے ساتھ بولے. اس میں کیا ہے؟ اس میں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اب آپ دیکھیں، منہ کو آپ نے دھونا ہے، چہرے کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، پیروں کو بھی دھونا ہے، سر کو کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے. یہ نہیں کیا آیت میں کہ تینوں کو دھونے والی چیزوں کو ایک جگہ کر دیا اور مسح کو ہے. ترتیب سے آیا، پہلے چہرہ، پھر ہاتھوں کو کونیوں تک، پھر اپنے مسح کرنا ہے، پھر پیر دھونا ہے. جس کا مطلب ہے کہ قرآن میں جو چیز آتی ہے ترتیب سے، وہ ترتیب مقصود ہوتی ہے، عمل ہم نے اسی کے مطابق کرنا ہے. صفا پہاڑی پہ جب آپ صحیح شروع کرتے ہیں، مروہ پہ جب آپ دوسرا چکر شروع کرتے ہیں، کوئی دعا وغیرہ یاد ہے آپ کو کوئی پڑھنے والی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر 3 دفعہ پڑھا، اور تینوں کے درمیان دعا کی. یعنی ایک دفعہ پڑھتے، پھر اپنے لیے پھر دعا کرتے، پھر پڑھتے، پھر دعا کرتے، پھر پڑھتے، پھر اپنا صحیح کو شروع کرتے. تو اب دعا کتنی بار ہوگی اور یہ ذکر کتنی بار ہوگا؟ 2 مرتبہ اور ذکر 3 مرتبہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات واضح ہے. آخری چکر میں کرنا ہے یہ، یعنی جب ختم ہو گیا بالکل، جب مروہ آپ آخر میں پہنچے ہیں تو کرنا ہے، پھر تب نہیں کرنا، بالکل اینڈ پہ نہیں کرنا ہے. اچھا، صحیح کے بعد کوئی نماز ہے؟ لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، صحیح کے بعد کوئی نماز ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ، ہماری بیگم کو بھی کوئی کہہ رہا ہے نماز پڑھو صحیح، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آگے پوچھا کہ کچھ نماز ہوتی ہے صحیح کے بعد؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا ایسی کوئی نماز کا. بعد میں مسئلہ دیکھا تو واقعی مطلب ہوتا ہے نا، کبھی انسان کہتا ہے یار ہو سکتا ہے کوئی حدیث کوئی کہیں سے ہو، تو ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو 2 ہری بتیاں ہیں ان کے درمیان ہم نے مردوں نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا دوڑنا ہے تیز. خواتین نے دوڑنا ہے بالاجماع، یہ اتفاق علماء کا خواتین نے نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ یعنی سارے مرد ہوتے ہیں، مطلب ایک فتنے کا باعث چیز ہوتی ہے. تو خواتین کے لیے اسی طرح سے تلبیہ جب پڑھنے کی بات ہے، پورے حج آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے. خواتین نے زور زور سے پڑھنا ہے نہیں، اتنا پڑھیں کہ آپ نے ان کے ساتھی جو دوست ہیں خواتین ہیں ان تک آواز چلی جائے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ مردوں کو آواز آ رہی ہے کہ کوئی خاتون زور سے تلبیہ پڑھ رہی ہے. حج تمتع جو کر رہے ہیں، 7واں دن ہے، اگلے دن مینا جانا ہے، ابھی پھر اس کے بعد 10ویں دن دوبارہ بال کٹوانے ہیں. تو ان کو بھی پورا منڈوا دینا چاہیے عمرے کے بعد، یا بہتر ہے تھوڑے سے بال چھوڑ کے رکھیں؟ تھوڑے سے بال چھوڑ دیں تاکہ 10ویں دن بھی کاٹنے کو کچھ آپ کے پاس ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ 10ویں دن پھر کچھ بال ہی نہ آئے ہوں. لیکن اگر تھوڑا سا عرصہ ہے اس میں، یعنی 10-15 دن بال کچھ آ جائیں گے تو پھر پورا منڈوا لیں، اچھی بات ہے. جو حج افراد اور قران کر رہے ہیں ان کا تو حج، قران والوں کا تو عمرہ اور حج دونوں ملا ہوا ہے نا، تو انہوں نے بھی احرام کھولنا ہوگا بھی اس صحیح کے بعد ہیں. انہوں نے احرام نہیں کھولنا ہوگا صحیح کے بعد، ان کا ایک ہی احرام ہے عمرہ اور حج کا، وہ سارے اعمال ایک ساتھ آپس میں متداخل ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے احرام نہیں کھولنا ہوگا. اب 8واں دن آ گیا مینا کا. اب مینا میں کون کون سی نمازیں پڑھنی ہیں؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. عرفات کے لیے کب نکلنا ہے؟ طلوع آفتاب کے بعد یا اس سے پہلے؟ طلوع آفتاب کے بعد نکلنا سنت ہے. مینا میں پھر باقی کیا کریں گے؟ آپ اپنے وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز آپ نے پوری پڑھنی ہے 4 رکعتیں، یا ظہر عصر یا 2 رکعتیں قصر پڑھنی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے کیونکہ آپ وہاں پہ مکہ سے مینا جاتے ہیں، سارا سامان لے کے جاتے ہیں، سب بالکل منقطع ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک طرح کا سفر ہے.
باقی کیا کریں گے مینا میں سارا ٹائم جو آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ؟ اللہ کا ذکر کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے، اپنا قرآن پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں عبادت میں مشغول رہیں گے. لیکن اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکا دیں گے کہ ساری محنت آج کر لوں یا کچھ بچا کے بھی رکھوں. کیوں؟ اگلے دن کون سا ہے؟ عرفات کا دن ہے، اس میں اصل تو محنت اس میں کرنی ہے. صحیح بات ہے. اچھا، اب نواں دن شروع ہو گیا، اب عرفات کا دن ہے. عرفات جو ہے وہ رکن ہے. رکن کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا مصطلح ہے رکن؟ ہم کہتے ہیں فلانا حج میں عمل رکن ہے، یہ طواف زیارت رکن ہے، سعی حج کی رکن ہے، احرام رکن ہے، عرفات کا دن رکن ہے. کیا مطلب یہ رکن؟ یہ فقہا کی اصطلاح ہے. ہاں، اس کے بغیر حج آپ کا مکمل ہی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو ہے یہ عرفات کا نام. یعنی تو اس کا مطلب عرفات اس کے اندر ایک نہایت ہی اہم ایک جز ہے حج کا، اس کے بغیر حج آپ کا نہیں ہوگا. تو آپ بے شک ایک لمحے کے لیے عرفات میں اگر نیت کے ساتھ داخل ہو کے باہر ہو گئے اس دن کو تو آپ کا حج ہو گیا محفوظ. لیکن اگر نہیں آپ نے اس دن کر سکے تو پھر آپ کا حج نہیں ہوگا. بے شک آپ بیمار ہوں، کچھ بھی ہوں، اگر آپ اس دن عرفات نہ پہنچ سکے تو آپ کا حج نہیں ہوتا. یعنی صبح سے فجر سے لے کے اگلے دن کی فجر تک. اچھا، اسی وجہ سے جو لوگ بہت بیمار ہو جاتے ہیں تو ایمبولینس وغیرہ کیا کرتی ہیں، کبھی ان کو لے کر آ جاتے ہیں عرفات کے حدود میں لا کے پھر دوبارہ بے شک ہسپتال لے جاتے ہیں. لیکن ان کا یہ ضرور کروا دیتے ہیں کہ عرفات میں اس دن کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح وہ ضرور پہنچ جائیں تاکہ ان کا حج ہو جائے. اچھا، ہم نے کہا کہ طلوع آفتاب کے بعد عرفات کے لیے جانا سنت ہے. جاتے وقت آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ راستے میں تلبیہ پڑھنا ہے. کوئی تکبیر بھی پڑھے تو حرج نہیں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے خود صحابہ کی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کی طرف روانہ ہوئے تو پہلے ظہر سے پہلے تک کون سی اس جگہ کا کیا نام ہے جہاں پر انہوں نے اپنا یعنی خیمہ لگوایا تھا؟ نمیرا نام ہے. وہ ایک گاؤں تھا وہاں پہ، ادھر وہاں پہ اپنا خیمہ لگوایا تھا. یہ عرفات کے اندر ہے باہر ہے؟ یہ باہر ہے. یہاں پر یہ عرفات نہیں ہے. اس لیے کوئی شخص جس کو موقع ملے مسجد نمیرا کے اندر نماز پڑھنے کا ظہر کے بعد وہ حدود میں آ جائے واپس. یعنی ابھی میں آپ کو بنا کے نہیں دکھا سکتا، لیکن جو مسجد ہے اس کا کچھ حصہ آگے کا 1/3 تقریباً وہ نمیرا کا حصہ ہے اور باقی 2/3 وہ عرفات کے اندر ہے. انہوں نے لائٹیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، مارک کیا ہوا ہے. تو اگر آپ کو بہت آگے جگہ مل گئی، قسمت انشاءاللہ نصیب ہے تو اچھی بات ہے. لیکن ظہر کے بعد پھر آپ عرفات کے اندر آ جائیں تاکہ آپ کا وقوف جو ہے وہ عرفات کے اندر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمیرا کے اندر آرام فرمایا ظہر تک. پھر اس کے بعد ظہر کے بعد وہ خطبہ اور نمازوں کے بعد وہ پھر عرفات کے اندر داخل ہو گئے. خطبہ سننا اچھی بات ہے، سنت ہے. اگر آپ سن سکتے ہیں ریڈیو سے، آپ کو اپنے کیمپ میں ہوں گے ظاہر ہے. نماز آپ نے کیسے پڑھنی ہے؟ 4 رکعتیں، 2 رکعتیں، اور جمع کر کے پڑھنی ہے الگ الگ ٹائم پہ؟ جمع کر کے پڑھنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد عرفات کا جو جبل رحمت ہے، اس کو کہا جاتا ہے جبل رحمت، اس کی خاص کوئی اہمیت نہیں اس پہ چڑھنے کی، اس پہ رکنے کی. کہیں پورے عرفات میں کہیں بھی آپ کھڑے ہوں وہ برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کے نچلے حصے پہ وہاں پہ وہ رکے اور انہوں نے کہا کہ وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف. میں یہاں پہ رک رہا ہوں اور عرفات پورے کا پورا جو ہے وہاں پہ آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے دعا کریں. اس وقت سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دعا کی غروب آفتاب تک. مسلسل، نہ بیچ میں کھانا کھانے کا کوئی سلسلہ تھا، نہ باتیں کرنے کا، نہ کوئی اور حاجت کا. مسلسل. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہیں. انہوں نے، ان کی یہ سنت تھی کہ انہوں نے اس ٹائم کو پورا اس سے مستفید ہوئے. ایک لمحہ انہوں نے مغرب تک پورا وقت دعا میں صرف کیا. حتیٰ کہ اگر ان کی جو اونٹنی تھی اس کا جو لجام ہوتا ہے، وہ جو رسی ہوتی ہے، اس کو بھی اگر ایڈجسٹ کیا تو ایک ہاتھ سے کیا اور ایک ہاتھ ان کا دعا کے لیے اٹھا ہوا تھا. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ بہت ہی قیمتی ترین لمحے ہیں. ان کو ضائع نہیں ہونے دینا. باتوں میں، کھانے پینے میں، غیبت میں. کھائیں، ظاہر ہے انسان کی حاجت ہے، کھانا تو پڑے گا آپ کو اس وقت. شام میں بھی، رات میں بھی پھر کھانا اتنا نہیں ملتا مزدلفہ میں، تھوڑا بہت مل جائے گا آپ کو، تو دوپہر میں کچھ کھا لیے گا. لیکن مقصد یہ کہ ان قیمتی لمحات کا فائدہ اٹھائیے گا. یہ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آج کے بعد پھر دوبارہ حج کا موقع نہ ملے. یہ وہ دن ہے عرفات کا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں.
آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی کوشش میں کسی قسم کی کوتاہی نہ رہے. وہ آپ کا جہنم سے نکلنا نہ نکلنا یہ اللہ کی مشیت ہے، لیکن آپ کی تڑپ اور آپ کی کوشش میں کسی قسم کی کمی نہ رہے. یہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اے رب میں تیری خاطر آج ادھر آیا ہوں، اور اے رب آج میں تیری رحمت مانگتا ہوں اور تیرے سے میں امید رکھتا ہوں کہ تم مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیکھتے ہیں اپنے بندوں کو عرفات میں تو کہتے ہیں، فرشتوں سے فخر کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما اراد ہؤلاء، یہ کیا چاہ کے ادھر آئے ہیں، یعنی میری رحمت کی خاطر آئے نا یہ. تو یہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پہ فخر کا اظہار کر رہے ہیں. آپ سوچیں کتنی آپ کے لیے بڑی بات ہے. یعنی اگر آپ کا کسی نیوز پیپر میں نام آ جائے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار میں مشہور ہو گیا، اور فلانا نے مجھے ٹویٹر پہ فیس بک پہ ذکر کر دیا، بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ رب العالمین آپ کا صرف ذکر نہیں کر رہے، آپ کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ آپ ادھر آئے ہیں، فرشتوں سے فخر کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس سے بڑا شرف کوئی نہیں ہے انسان کے لیے کہ رب العالمین آپ پہ اور آپ کے عمل پہ اس کو وہ فخر کرے. سبحان اللہ. اس کے بعد اپنے بھائیوں کو سب کو یاد رکھیے گا دعا میں. بہت سارے ہمارے مظلومین بھائی ہیں جگہ جگہ دنیا میں، برما میں، چائنا میں، کہاں ان سب کو یاد رکھیں. فلسطین میں، کشمیر میں، ہر جگہ ان سب کو نہ بھولیں. ہم ایک امت ہیں، اور ہماری امت میں اگر کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو اس کا درد ہمیں بھی ہونا چاہیے. ان سب کو یاد رکھیں، اور یہ بہت ایک عظیم آپ کو موقع ہے. ان سب کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ معاملات آسان کرے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں دین پر عمل کرنے سے کوئی شخص روکتا نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں کر رہا ہم پہ کہ تم اپنے دین پر کیوں چل رہے ہو. ہم پھر بھی نخرے کرتے ہیں کہ یار نہیں، نماز پہ ہمیں سستی ہو رہی ہے. ایک شخص ہے جس کو روزہ رکھنے پہ زبردستی کھانا اور پینا جو ہے پلایا جاتا ہے. ایک شخص اس کو زبردستی روز کہا جاتا ہے کہ تم نے جو ہے قرآن کی توہین کرنی ہے اور ہمارے لیڈر کی جو ہے تعظیم کرنی ہے. سوچیں کتنا سخت امتحان ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں، تو اس خوش قسمتی، اس خوش نصیبی کا ہم فائدہ اٹھائیں. سنت یہ ہے کہ ہم نے مغرب کی نماز تک وہاں پہ دعا پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، اور مغرب سے کے بعد جو ہے پھر وہاں سے ہم نے روانہ ہونا ہے. کس طرف؟ مزدلفہ کی طرف. اچھا، کوئی شخص اگر مغرب سے پہلے نکل گیا تو کوئی مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. اگر کوئی مغرب سے پہلے بھی نکل گیا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ مغرب کے بعد آپ نے نکلنا ہے. مزدلفہ میں آپ نے کون کون سی نمازیں پڑھنی ہیں؟ جی، مغرب و عشاء. مغرب و عشاء کیسے؟ ابھی آنکھ کھل گئی آپ کی. مغرب عشاء کی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 رکعت. ٹھیک ہے. وتر پڑھنی ہے؟ وتر پڑھ لیں. بھی علماء کا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک دائمی عمل تھا تو شاید راوی نے ذکر نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ وتر پڑھ لی جائے. باقی صحابہ وغیرہ پڑھ لیا کرتے تھے. تو اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ حدیث میں تفصیل میں سب چیزیں آئی ہیں لیکن وتر کا ذکر نہیں ہے تو وتر نہیں پڑھنی. تو پڑھ بھی لیں، حرج نہیں پڑھیں تو بھی حرج. جی، جب بھی آپ پڑھیں، رات میں مرضی آپ کی. فجر آپ نے جو ہے جلد از جلد پڑھنی ہے، سب سے پہلے وقت میں پڑھنی ہے. یعنی کہ حتیٰ کہ حضرت ابن مسعود کی حدیث میں ہے کہ ایسا لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فجر کے وقت سے پہلے پڑھ لیا. ایسا فجر کے بعد جو ہے وہ جو وقت ہے وہ بہت اہم ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، جا کے وہ جہاں پہ وہ مشعر الحرام مسجد بنی اس پہاڑی کے پاس جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، دعا کی بہت دیر تک دعا کی، حتیٰ کہ طلوع آفتاب قریب ہو گیا تو اس سے پہلے وہ وہاں سے روانہ ہو گئے. اب اسی جگہ پہ آپ نے کرنی ہے دعا، یا کہیں پہ بھی مزدلفہ میں کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں؟ کہیں پر بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقفت ها هنا وجمع كله او كلها موقف. جمع سے مراد ہے مزدلفہ، کہ کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے جو ہے تم کر سکتے ہو. اور جو ضعیف لوگ ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، یہ جو ان کے ساتھ ہیں، مثال کے طور آپ کے ساتھ فیملی ہے، آپ کے ساتھ 2-4 اور خواتین ہیں اور یعنی بچے ہیں، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اجازت دی تھی جلدی جانے کی. یعنی کہ آدھی رات کے بعد بچے، خواتین، بوڑھے یہ جا سکتے ہیں. اور جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو ان کے رکھوالے، جیسے آپ اگر گھر کے لیڈر ہیں تو آپ بھی انہی کا حکم لیں گے، تو آپ بھی آدھی رات کے بعد جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ٹائم اس رات کو آپ نے مزدلفہ میں گزارنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ بس چلتے چلتے وہیں سے روانہ سیدھے سیدھے مینا چلے گئے. یہ چیز پھر عمل درست نہیں ہے، کیونکہ مزدلفہ میں رکنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. اگر کوئی شخص جلدی چلا جاتا ہے مزدلفہ سے رات میں، تو وہ جو 10ویں دن اس نے صبح رمی کرنی تھی وہ رات میں کر سکتا ہے، رات میں وہ رمی کر سکتا ہے. جو جلدی نکل گیا، جس کو اجازت ہے جلدی جانے کی، وہ رات میں 10ویں دن کی رمی رات میں کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مزدلفہ کی رات کو پھر کوئی مخصوص ذکر وغیرہ ایسا نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے زیادہ تر آرام کرنا ہے تاکہ اگلے دن کے لیے آپ کے اندر انشاءاللہ جان ہو. اس کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکلے مزدلفہ سے مینا کی طرف؟ یہ پہلے تو مینا سے جب عرفات گئے تھے طلوع آفتاب کے بعد گئے تھے، یہاں پہ طلوع آفتاب سے پہلے گئے، کوئی خاص وجہ؟ مشرکین کی مخالفت کے لیے. مشرکین کیا کرتے تھے جاہلیت میں؟ کہتے تھے اشرق ثبیر کیما نغیر. ایک ثبیر وہاں پہ ایک پہاڑ کا نام ہے کہ اشرق یعنی کہ تم جلدی جلدی یعنی طلوع آفتاب ہو جائے تاکہ پھر ہم نکلیں. تو مشرکین طلوع آفتاب کے بعد ہی نکلتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کے لیے طلوع آفتاب سے پہلے نکلے. صحیح ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کافروں کی، مشرکوں کی ہمیں زیادہ تر معاملات میں جو ان کی پہچان ہے، جو معاملات اس میں ہمیں ان کی مخالفت کرنا چاہیے، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ جو جس طرز سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. ان سارے معاملات میں مسلمان کو تھوڑا الگ ہونا چاہیے، ان سے نمایاں ہونا چاہیے مشرکوں اور کافروں سے. یہ نہ ہو کہ مسلمان اور کافر بیٹھا ہے تو لگ رہا ہے ایک ہی بندہ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، ہماری لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں، ہمارے کپڑے تھوڑے الگ ہوتے ہیں، سطر ہوتی ہے ہماری، سمجھ. تو ایک مسلمان کو ایک اس کا جو لباس اور روپ ہے وہ نمایاں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کافر اور مشرک ایک سے لگ رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص ہیں حج کے اس میں بھی جو ہے کہ مشرکوں کی مخالفت کرنی ہے. اچھا، اب یہ آپ جب جا رہے ہیں مزدلفہ سے مینا کی طرف، تو اب آپ کیا کریں گے؟ راستے میں کیا پڑھتے رہیں گے؟ اس سارے دوران کیا پڑھیں گے جب آپ جا رہے ہیں؟ تلبیہ پڑھتے رہیں گے. کب تک پڑھیں گے؟ جب تک کہ آپ رمی شروع نہیں کر دیتے. تو یہ آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے احرام باندھا تب سے وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، ہر وقت پڑھ رہے ہیں. بیچ میں جہاں پہ کہیں وقفہ کی ضرورت ہے کرتے ہیں، لیکن مسلسل تلبیہ پڑھا جا رہا ہے. وہ اس دن سے جب سے احرام باندھا ہے سے لے کر جب تک رمی کی 10ویں دن تب تک آپ دیکھیں کتنی کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کو پڑھا ہے. یہ بہت اہم ہے، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے حج کو تلبیہ سے جو ہے مزین کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما زینت الحج التلبیہ. حج کی تو زینت ہی جو ہے وہ تلبیہ ہے، یعنی اپنے حج کو آپ نے مزین کرنا ہے، اچھا خوبصورت بنا کے اللہ کو پیش کرنا ہے، تو خوب اس میں جو ہے آپ تلبیہ کریں. اب 10ویں دن آپ کے پاس کیا کیا کرنے کے اعمال ہیں؟ ایک تو رمی ہے، اس کے علاوہ کیا کرنا ہے 10ویں دن؟ حلق کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ جی قربانی کرنی ہے زبردست. اور کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنی ہے. 5 اعمال ہیں، تو کافی سارا مصروف دن گزرے گا، ہے نا. اچھا، ابھی آپ نے قربانی تو خیر اپنے ہاتھ میں نہیں رہی، تو وہ تو آپ نے بک کرا دی تو بے فکر ہیں. باقی جو ترتیب ہے ان سب کی، جو سنت ہے، مسنون ترتیب ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق، پھر طواف، پھر سعی. اچھا، آگے پیچھے ہو جائے ترتیب اگر کوئی حرج نہیں. یہ صرف آپ کہہ نہیں رہے، یہ آپ کوٹ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث ہے، افعل ولا حرج. آگے پیچھے ترتیب کچھ بھی آگے پیچھے ہو جائے، رمی سے پہلے قربانی ہو گئی، حلق سے پہلے قربانی، قربانی سے پہلے حلق، کوئی مسئلہ نہیں. اسی لیے آپ قربانی کے متعلق بے فکر رہیے گا. آپ اپنی رمی کریں، اپنا حلق کریں، اپنا احرام کھول لیں. قربانی ہوتی رہے گی، آج ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے لیے اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج. طواف پہلے کر لیا، سعی پہلے کر لی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. اچھا، احرام جو آپ کھولیں گے وہ کب کھولیں گے؟ رمی کے بعد، اور پھر رمی اور حلق کے بعد اپنا احرام کھول دیں گے. ایسا سمجھیں کہ آپ کو موقع نہیں ملا حلق کرنے کا، آپ سیدھے چلے گئے حرم اور پھر وہاں پہ طواف کر لیا اور سعی کر لی، تو کھول سکتے ہیں احرام.
تو بھی کھول سکتے ہیں. یعنی جو 3 اعمال ہیں نا یہ سب سے اہم کیا ہے؟ رمی، حلق اور طواف. ان میں سے 2 کوئی بھی کر لے تو آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے اہم اس میں رمی. اگر آپ رمی کریں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. کچھ علماء سے اجازت ہے صرف رمی کافی ہے احرام کھولنے کے لیے، کچھ علماء کہتے ہیں، تو وہ آپ بے فکر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، 10ویں دن آپ نے رمی کرنی ہے. کون سے والے 3 جمرات ہیں نا، ایک چھوٹا، پھر ایک درمیانہ، ایک بڑا، آخری والا جمرۃ العقبہ. کون سے والے پہ کرنی ہے؟ بڑے والے پہ کرنی ہے. کتنے دفعہ پھینکنا ہے کنکریوں کو؟ 7 مرتبہ. اور کیسے پھینکنا ہوتا ہے؟ ایسی خالی یا کچھ ذکر بھی کرتے ہیں پھینکنے کے ساتھ؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، بس اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، کہاں سے جمع کریں گے یہ کنکریاں؟ ضروری ہے کہیں سے بھی کریں، کوئی افریقہ سے لے کر آئیں، کوئی مسئلہ نہیں. صحیح ہے. اصل میں مقصد یہ کہ وہ مزدلفہ سے اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ آسانی سے مل جاتی ہیں وہ پہاڑیاں اور وہ مٹی، اور وہ مینا میں سارے کیمپ بنے ہیں، روڈیں بنی ہیں، تو مشکل ہوتی ہے رمی وہ کنکریاں جمع کرنا. ورنہ ایسا کوئی فضیلت نہیں مزدلفہ سے جمع کرنے کی، کہیں سے بھی لے کر آئیں کوئی مسئلہ نہیں. دھونا چاہیے کنکریوں کو؟ ضروری ہے نہیں، دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، کسی نے استعمال کی ہوئی ہے، اس کی لگ کے واپس آ گئی باہر، آپ اٹھا کے دوبارہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، رمی کا جہاں تک تعلق ہے تو رمی کب جو ہے معتبر رمی ہوگی؟ یعنی ضروری ہے کہ اس کو اس جو وہاں پہ عمود ہے، جو وہ ایک ستون لگا ہوا ہے، اس کو لگنا ضروری ہے، یا بس اگر وہ اس حوض میں گر جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے؟ حوض میں گر جائے تو ٹھیک ہے. اچھا، اگر اس ستون کو لگ کے باہر چلے گی تو کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں. تو آپ کا اگر نشانہ بہت ہی کچا ہے کہ ستون بھی چھوٹ گیا، حوض بھی نہیں گئی، تو پھر غلط ہے. لیکن اتنا نہیں، تھوڑا کرکٹ کھیلی ہو تو انسان کا اتنا نشانہ خراب نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو یا تو ستون میں لگ جائے یا حوض میں گر جائے، بس کافی ہے. ٹھیک ہے. وہ کافی بڑا ہوتا ہے، وہ اس میں اگر آپ کا نشانہ کچا ہے تو پھر بڑا افسوس کی بات ہے. اچھا، اس کے بعد کتنا بڑا ہونا چاہیے کنکری؟ چنے کے دانے کے برابر. اور کیا کہتے ہیں، یہ بالکل بہترین. اچھا، مقصد کیا ہے رمی کا؟ کوئی شیطان کھڑا ہے، آپ نے اس کو زور سے چپل بھی مار دی ساتھ میں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. مقصد ہے اللہ کے ذکر کو قائم کرنا. صحیح ہے. تو یہ نہیں کہ زور سے مارنا ہے آپ نے بس اس حوض کے اندر پھینکنا ہے، اس جگہ پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اور اس سب عمل کا مقصد ہے اللہ کے ذکر کو قائم کرنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ کے حکم ہے تو آپ ایک پتھر سے دوسرے پتھر کو مار رہے ہیں. وہاں پہ اللہ کا حکم تھا تو ایک پتھر کو آپ چوم رہے تھے. دوسری جگہ ایک اللہ کا حکم تھا تو ایک پتھر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے آپ مقام ابراہیم پہ. یہ سارے اللہ کے احکام ہیں. بس آپ جو ہے اپنی بندگی دکھا رہے ہیں، اپنی بندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کیسے میں جو ہوں اے رب تجھے اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، جیسا تو کہہ رہا ہے میں ویسا کرتا جا رہا ہوں. یہ اس کا مظاہرہ کرنا ہے آپ نے. سمجھ لیں؟ اچھا، کوئی شخص بہت بیمار ہے، بہت بری حالت ہے، نہیں ٹھیک ہوگا، مشکل لگ رہا ہے اس کا پورے حج میں، تو اب رمی کرنے جائے گا رش میں، مطلب ہو سکتا ہے کچھ مسائل سے شکار ہو جائے، اس کو مزید اس کی حالت خراب ہو جائے. کسی اور کو نیابت میں کروا سکتا ہے رمی؟ ایسا کر سکتا ہے. تو وہ کسی اور کو بھیج دے، اپنی ضرور اس کا رمی کر لے. اس کو لگتا ہے کہ مجھے آج بخار ہے، کل ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی اور کو بھیجے یا اپنی رمی کل کر لے؟ اپنی رمی کل خود کر لے. ٹھیک ہے. یعنی آپ رمی میں تاخیر بھی کر سکتے ہیں 13ویں دن تک. اگر آپ کو کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اس میں تاخیر لے کر آ سکتے ہیں. اچھا، جو 10ویں دن کی رمی ہے رات میں کر سکتے ہیں. یعنی بھائی 10ویں دن صبح میں نہیں کر سکا، میں طواف صحیح کرنے چلا گیا اور پھر مصروف ہو گیا، پھر رات میں جا کے رمی کر رہا ہوں، کوئی حرج تو نہیں؟ کوئی حرج نہیں. لیکن فجر کے بعد سے لے کے ظہر کا ٹائم اس میں نہیں رمی کرنی. یعنی زوال سے پہلے کا جو ٹائم ہے، یعنی فجر سے کے بعد سے لے کے زوال تک کا جو ٹائم ہے، اس میں رمی اگلے دن آپ نے نہیں کرنی. 11ویں دن کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ کننا نتحین، ہم انتظار کرتے تھے. فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا، جب زوال ہو جاتا تو پھر ہم رمی کیا کرتے ہیں. اور ایک اور اس میں اثر نے فرمایا کہ لا ترمى الجمار الا بعد الزوال، جو جمرات ہیں اس کے اوپر رمی زوال کے بعد ہوتی ہے. تو اگلے دن اگر فجر لگ جائے تو پھر آپ نے انتظار کرنا ہے، اور پھر 11ویں دن کی رمی کے ساتھ اپنی 10ویں دن کی ملا لیں. اسی طرح سے اگر 11ویں دن کسی تاخیر کا شکار ہو گیا اور اگلی فجر تک نہیں کر سکے تو پھر انتظار کریں، اور 12ویں دن آپ پھر 11ویں دن کی رمی اور 12ویں کی ساتھ کر لیں.
اب آپ اگر 2 دن کی رمی ساتھ کریں تو کیسے کریں گے کہ ایک ہی جمرے میں 2 دفعہ اپنے 14 مار کے ہو گیا، یا ایک دفعہ 2 3 پھر واپس آ کے 1 2 3؟ پہلا والا کریں گے دوسرا والا کریں گے؟ دوسرا والا کہ پہلے جمرات کو ہم نے 7 مارے، دوسرے کو 7، تیسرے کو 7، واپس گھوم کے آئے، پھر 7 پھر 7 پھر 7. یہ صحیح طریقہ ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی ساتھ آپ نے کہا یا اللہ اس پہ 14 مار دیتے ہیں، وہ آگے بھی جا کے 14 آگے 14 ایک ہی ساتھ. نہیں، ایسا نہیں. اچھا، جہاں تک قربانی کا تعلق ہم نے بتا دیا تھا کہ اس میں آپ کو بے فکر ہو جائے، آپ اپنا حلق وغیرہ کریں، اپنے باقی سارے اعمال کرتے جائیں. جہاں تک آپ کے حلق کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جس نے پورا سر منڈوایا اس کے لیے کتنی بار دعا کی؟ 3 مرتبہ. اللہم اغفر للمحلقین. تو کچھ نے کہا کہ مقصرین جو بال کٹوائے ان کے لیے بھی دعا کریں، تو نے کہا اللہم اغفر للمحلقین. پھر کہا مقصرین، اللہم اغفر للمحلقین. پھر کہا والمقصرین. ایک دفعہ پھر بال کٹوانے والوں کے لیے بھی دعا کریں. تو 3 دفعہ والا اجر جو ہے وہ ضرور آپ اس کو حاصل کریں. اب احرام میں سے جب آپ یعنی خارج ہوئے احرام سے رمی کر کے حلق کر کے، تو آپ پہ ہر چیز حلال ہو گئی جو آپ پہ پابندی تھی. خوشبو لگائیں، کپڑے پہنیں، جو کرنا ہے. ایک چیز ابھی بھی ممانعت ہے. کیا چیز کی؟ معاشرت. ٹھیک ہے، وہ کب ہوگی حلال؟ طواف اور سعی کے بعد. بدا نہیں، طواف زیارت کے بعد. طواف زیارت اور سعی حج کی جو ہے اس کے بعد. اگر کسی وہ قران اور افراد والے نے پہلے ہی صحیح کر لیا تو اس کو پھر طواف بس کرنا ہے. طواف کے بعد اس کی وہ دوسرا مرحلہ ہے اس سے بھی وہ یعنی وہ فارغ ہو جائے گا. اچھا، طواف زیارت یہ کیا ہے؟ رکن ہے. اس کے بغیر حج آپ کا صحیح نہیں ہے. وہ جو پہلے طواف کیا تھا قدوم، وہ اس میں ہو سکتا ہے اس کا حساب کتاب؟ نہیں. یہ طواف زیارت ہونا ہی 10 یعنی 9 کے بعد ہے. 9 تاریخ کے بعد ہی ہو سکتا ہے. وہ پہلے والا طواف قدوم آپ سے پہلے 10 طواف کر لیں، اس کا نہیں ہو سکتا. یہ اس نے ہونا ہی 9 کے بعد ہے. لیکن وہ جو پہلی والی صحیح کی تھی طواف قدوم کے ساتھ افراد اور قران والوں نے، وہ صحیح کا کیا ہے؟ وہ دونوں کے لیے کاؤنٹ ہو جائے گی. وہ صحیح عمرہ کی بھی ہو گئی، حج کی بھی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو طواف زیارت میں یہ والا سلسلہ نہیں کہ طواف قدوم اور طواف زیارت بھی ہو گیا سب ایک ساتھ. نہیں، طواف زیارت الگ کرنا ضروری ہے 90 دن کے بعد. لیکن صحیح جو آپ نے پہلے کیے وہ آپ کی حج اور عمرے دونوں کی ہوگی. وہ اور بھی نام ہے طواف افاضہ اور طواف حج. طواف افاضہ اور طواف حج. ہمارے اردو میں شیخ زیادہ تر طواف زیارت ہم لوگ کہتے ہیں نا، یا افاضہ بھی کہتے ہیں ہم لوگ، ہے شیخ؟ اس میں ایکچولی لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ طواف زیارہ اور ہے، طواف افاضہ اور ہے. تو ہاں جی، یہ وہ ایک ہی ہے. طواف حج افاضہ زیارہ یہ وہ حج والا جو رکن طواف ہے وہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں. اس میں رمل وغیرہ کرنا ہے؟ یہ والے طواف زیارت افاضہ نہیں. وہ کون سے والے میں تھا؟ قدوم میں تھا. اور وہ کرنا ہے اتباع. اب آپ پہن کے چلے گئے شلوار قمیص، اب کندھا نکالنا ہے؟ نہیں نکالنا. وہ کس میں تھا؟ طواف قدوم میں تھا. اچھا، صحیح جو ہے، اب اگر قران اور افراد والے نے صحیح پہلے کر لی تھی، دوبارہ کرے گا کیا؟ نہیں، اس کو ضرورت نہیں کرنی ہے، اس کی ہو گئی. اور جو تمتع والا اس کو کرنی ہے. ہاں، تو وہ پہلی والی کا کیا بنا؟ وہ کس کی تھی پھر؟ وہ تو عمرے کی تھی. وہ عمرے کی صحیح تھی، یہ والی حج کی صحیح ہے. یہ بھی رکن ہے. یہ رکن ہے مطلب اس کے بغیر بھی آپ کا حج نہیں ہوتا. بی بی عائشہ نے فرمایا کہ ما اتم اللہ حج امرئ ولا عمرتہ لم يطف بین الصفا والمروہ. یعنی اس کا حج ہی تمام نہیں ہوا، اس کا عمرہ ہی تمام نہیں ہوا جس نے صحیح نہیں کی. اچھا، طواف زیارت افاضہ جو ہے اس کو آپ 10ویں کے بعد بھی کر سکتے ہیں. آج 10ویں کا دن آپ کا نہیں دل چاہ رہا جانے کا، بہت تھکن ہو رہی ہے، 11ویں دن کر لوں، 12ویں دن کر لوں، ہے تاخیر کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہو سکتا ہے آپ چاہیں تو آخری دن تک تاخیر کر لیں. یعنی جس دن آپ نے جانا ہے، روانہ ہونا ہے اپنے ملک واپس، مثال دے رہا ہوں، آپ نے اپنے شہر جانا ہے، تو طواف وداع اور طواف زیارت وہ ایک ہی ہو جائے گا. یعنی آپ نے طواف وداع نہیں کیا، آپ نے کیا کیا؟ آخری چیز میں نے کہا کہ طواف افاضہ کروں گا. آپ گئے حرم، آپ نے طواف کیا، صحیح کی، اپنا سامان اٹھایا، نکل پڑے. طواف وداع کی ضرورت نہیں، کیونکہ طواف وداع وہی ہو گیا آپ کا جو طواف زیارت تھا اسی کے ساتھ ہو گیا. طواف وداع الگ سے مقصود نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بس آخر میں آپ ضرور حرم کا ایک چکر لگائیں. تو آپ نے اگر طواف زیارت کے غرض سے حرم کا چکر لگا لیا تو ختم ہو گئی بات، واضح ہو گئی بات. یہ مسئلہ واضح ہے. یہ اس کو ریپیٹ کرو. نہیں ہے انشاءاللہ کلیئر. ٹھیک ہے.
اچھا، یہ جو 11ویں 12ویں اور 13ویں راتیں ہیں یہ مینا میں گزارنا کیا ہے؟ واجب ہے. ایام التشریق، ایام التشریق کہتے ہیں ان کو. ایام التشریق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو قربانیاں ہوتی تھیں. آپ نے ویسے شرق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اشراق، شرق کس چیز سے آپ اس کو منسلک کرتے ہیں؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اشراق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں ایسے جو آپ کے ذہن میں آیا ہے. سورج کا طلوع ہونا ہے. شرق بھی وہی ہوتی ہے، مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. تو تشریق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لوگ جب وہ گوشت کاٹتے تھے، اب وہ اتنا سارا گوشت اب لے کے جانا ہے تو لے کے جانے کے لیے کیا کرتے؟ اس کو سورج کے اس میں رکھتے تھے دھوپ میں، تو کیا ہوتا ہے اس سے وہ سوکھ جاتا ہے. سوکھ جاتا تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ خراب نہیں ہوتا، سڑتا نہیں تھا، تو اس کو پھر لے کے جا سکتے تھے. تو تشریق کا مطلب ہے کسی چیز کو سورج کی روشنی میں چھوڑ دینا یا اس کو اس کی روشنی میں اس کو ایکسپوز کرنا تاکہ وہ پھر سوکھ جائے. اس چیز کو ایام تشریق کہتے ہیں. ان کی جو راتیں ہیں 11ویں 12ویں 13ویں راتیں ہیں، یہ گزارنا مینا میں ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ واجب ہے. یہ اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو دم دینا پڑے گا. لیکن مثال کے طور پہ اگر آپ چلے گئے 10ویں دن طواف زیارت اور سعی کرنے، اور پھر واپس آتے آتے دیر ہو گئی، فجر ہو گئی، کوئی حرج ہے اس میں؟ اگر فجر ہو گئی واپس آتے آتے اس میں کوئی حرج نہیں. اگر آپ طواف کی غرض سے گئے ہیں، سعی کی غرض سے گئے اور واپس آتے آتے دیر ہو گئی، مینا میں آپ کو رات نہیں ملی وہ والی، کوئی حرج نہیں، اگلے والی رات آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا، کچھ لوگ بھائی ہیں جو مثال کے طور پہ ان کو مینا میں جگہ ہی نہیں ملی، مثال کے طور پہ وہ مزدلفہ میں ان کا ٹینٹ ہے، تو پھر کیا کریں؟ وہ کوشش کریں اگر ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم آ کے مینا میں گزار لیں. آدھی رات گزر گئی مینا میں تو بس کافی ہے. نہیں بھی ہے، اگر نہیں بھی گزری، اگر ٹینٹ مزدلفہ میں یا پولیس جہاں جا رہے ہیں اٹھا کے بول رہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے کیمپ میں واپس جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. جیسے آپ مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں، اب 27ویں شب کو صفیں وہ مارکیٹ تک پیچھے کہاں تک جاری ہوتی ہیں، تو ہم اب یہ کہیں گے جس نے وہ مارکیٹ میں نماز پڑھی اس کی نماز حرم کے ساتھ نہیں ہوئی، ایسا تو نہیں کہیں گے نا. تو اسی طرح سے اگر مینا اتنا فل ہو گیا ہے کہ اس کی جو کیمپ کی جگہ ہی نہیں مینا میں، تو کیمپ جو ہے کچھ مزدلفہ تک چلے گئے، تو وہ بھی پھر کیا حکم لیں گے؟ وہ پھر مینا کا حکم لے لیں گے. یہ بات واضح ہوگی. تو آپ اگر آپ کا کیمپ مزدلفہ میں بھی ہے تو آپ زیادہ پریشان نہ ہو کہ یار میرا تو حج خراب کر دیا، الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوشش کریں اگر آپ مینا میں آ سکتے ہیں پیدل وغیرہ تھوڑی دیر کچھ عرصہ ٹائم گزار کے رات میں. اسی طرح سے رمی اگر رات میں کر لیں تو گھنٹہ آنا گھنٹہ جانا، اس میں مینا میں آپ کا کچھ وقت گزر جائے گا تو اچھی بات ہے. مینا میں جب آپ یہ دن گزاریں گے تو کیا آپ نے کرنا ہے ان دنوں میں؟ کیا کرنے کے کیا کام ہے؟ مینا میں جو 3 دن گزارتے ہیں آپ، کیا کیا کرنے کے کام ہے؟ ایک تو رمی کریں گے آپ 11 12 13، اور پھر اللہ کا ذکر کریں گے. رمی ایام تشریق کے بعد میں سب فرمایا کہ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کھانے پینے اور ذکر کرنے کے دن ہیں. تو روزہ رکھ سکتے ہیں ان 3 دنوں میں؟ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اگر کسی کو قربانی کی موقع نہیں ملا، پیسے نہیں تھے، وہ پھر روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ جس کو قربانی نہیں ملی، پیسے نہیں تھے قربانی کیا، ملی نہیں اس کو قربانی، اس کے بارے میں آیا نا کہ 3 دن اس نے حج میں روزہ رکھنا ہے اور باقی 7 دن گھر جا کے، تو 3 دن جو حج کے روزہ ہے اس نے 11 12 13 کو رکھ سکتا ہے. یہ دنوں میں خاص طور سے آپ نے تکبیر وغیرہ کا اہتمام کرنا ہے، اور لا الہ الا اللہ الحمدللہ ذکر اذکار جنرلی. 12ویں دن جو جانا چاہتا ہے وہ 12ویں دن جا سکتا ہے واپس، اور جو 13ویں دن جانا چاہتا ہے 13ویں دن جا سکتا ہے. اب 12ویں دن جانے کے لیے ضروری کہ آپ رمی کر کے زوال کے بعد کس وقت سے پہلے نکلنا ہے اپنے مینا سے؟ مغرب سے پہلے نکلنا، تاکہ اگلا دن نہ لگ جائے، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ٹریفک میں پھنس گئے، آپ تو نکل گئے تھے 5 بجے، وہ یہ تو بس ہی نہیں چل رہی، تو 7 بج گیا، مغرب کی اذان ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ اب میں 13ویں دن رکنا ضروری ہے؟ میں جا سکتا ہوں؟ خلاص جا سکتے ہیں. اب آپ نکل چکے ہیں، اس کے حکم میں آپ مغرب سے پہلے نکل گئے، باہر پہنچے مینا کے، آپ نے کہا یار وہ تو سوٹ کیس ہی پورا بھول گیا، میں جا کے لے کر آتا ہوں ابھی. اب کیا آپ کو اگلے دن کے لیے رکنا ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے. ایسے سامان بھی بھول جائیں، کچھ ہو جائے، کوئی حرج نہیں، صحیح ہے. لیکن اگر آپ باقاعدہ مغرب تک آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں انشاءاللہ مغرب کے بعد جاؤ، نہیں، پھر مغرب کے بعد اگر آپ باقاعدہ آپ جان بوجھ کے بیٹھے تو اگلے دن تک پھر آپ کو رکنا ضروری ہے، اس کی رمی کرنی ضروری ہے. جہاں تک رمی کا تعلق ہے 11ویں 12ویں 13ویں دن کی، تو وہ پھر ہم نے بتایا کہ زوال کے بعد ہی کرنی ہے. اور کبھی اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ تاخیر کر دیں، رمی اگلے دن کر دیں، ٹھیک ہے. یعنی نیابت کسی اور کو اپنی جگہ بھیجنے سے بہتر کیا ہے کہ آپ خود
جب آپ کی حالت بہتر ہو جائے تو اگلے دن آپ کر لیں. رات میں ہم نے کہا رمی کر سکتے ہیں, رات میں کر سکتے ہیں. اگر صبح میں نہیں ہے, آپ کو رش لگ رہا ہے, بہت مشکل ہو رہی ہے, رات میں چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. بس فجر سے لے کے ظہر کا جو ٹائم ہے اس میں نہیں کر سکتے. کوئی عورت ہے حاملہ ہے یا بچہ ہے چھوٹا سا, اس کے ساتھ مشکل ہے لے جانا, بھیج دے کسی اور کو. وہ خود تو جوان ہٹی لیکن بچی کی وجہ سے لے جا سکتی, بھیج سکتی کسی اور کو, بھیج سکتی, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ وہ بچے کی وجہ سے وہ بھی اسی طرح وہ اسی میں حکم لے لے گی. اب آخری جو مسئلہ رہ گیا طواف وداع کا. طواف وداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت, تم میں سے کوئی چھوڑ کے نہ جائے مکہ الا کہ اس کا جو آخری کام ہے اس نے وہ یعنی کعبہ بیت اللہ کے پاس جا کے نہ کیا, مقصد ہے کہ طواف نہ کیا. تو لیکن ایک صنف ہے لوگوں کی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اگر یہ نہ کرے طواف وداع تو ٹھیک ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ خاتون جن کو حیض کا یعنی عارضہ اس وقت آ گیا ہو, تو اس وقت ان کو رخصت ہے کہ وہ بغیر طواف وداع کے جا سکتی ہیں. آپ نے طواف وداع کر کے آئے, آپ نے اپنا سامان لے لیا, اٹھا لیا, رکھ لیا, بس نہیں چل رہی ہے, آپ ابھی منتظر ہیں, آپ کی فیملی آ رہی ہے, وہ طواف وداع کر کے ابھی تک نہیں پہنچے, تو آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا طواف وداع کرنے کہ یار تو گھنٹہ ہو گیا مجھے کیے ہوئے. نہیں, اگر طواف وداع کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹہ مطلب لوگوں کے انتظار میں یا کسی مسئلے کی وجہ سے آپ رکے ہوئے, تو اس سے آپ کا طواف وداع وہ یعنی باطل نہیں ہوگا. باطل سمجھتے کہ مطلب دوبارہ آپ کو جا کے کرنا نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ مثال کے طور پر طواف وداع کر کے آ کے آرام سے بیٹھ گئے, ناشتہ کرتے ہیں, آ جاؤ جو ہے کھانا کھائیں گے, اور لمبا جو ہے دن بیٹھے ہیں آرام کر رہے ہیں, تو پھر جو ہے یہ غلط ہے. یہ آپ نے آخری کام اپنا نہیں کیا جانے سے پہلے طواف, یہ تو آپ طواف کے بعد اپنا مزے سے دن گزار رہے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. اگر آپ مکہ میں رک رہے ہیں کچھ دن 12ویں کے بعد, یعنی آپ نے 15ویں کو واپس جانا ہے, تو آپ طواف وداع کب کریں گے؟ 12ویں کو کریں گے, 15ویں کو کریں گے؟ 15ویں کو کریں گے. زبردست. جی طواف زیارہ کر کے چند حاجی لوگ مکے میں رک جاتے ہیں. ہاں جی, حقانی کی وجہ سے, اس کا کیا کوئی مسئلہ نہیں, رکے کب تک واپس آنا, جب بھی ان کی مرضی ہے, جب ان کی مرضی, جب واپس جائیں گے, جب واپس جانے لگیں گے طواف وداع کریں گے, چاہے وہ 1 مہینہ ہو, 1 سال بعد جائیں, جب بھی جائیں گے وہاں سے وہ طواف وداع جب جا رہے ہوں گے تب کریں گے. ہاں, یہ زبردست سوال ہے کہ جدہ والے کا کیا کریں. جدہ والے نے پہلی بات ہے طواف وداع کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, سوال ہے. کیا آپ کا جواب آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ جدہ والے نے کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی نہ جائے, کوئی نہ مکہ چھوڑ کے جائے حتیٰ کہ طواف کرے. تو جدہ والا مکہ چھوڑ کے جاتا ہے یا نہیں چھوڑ کے جاتا ہے؟ چھوڑ کے جاتا ہے, لہٰذا جدہ والا بھی طواف کرے گا. اگر وہ جدہ پہنچ گیا پہلے, تو اس نے تو پھر اپنے گھر کو آ کے اس نے طواف تو نہیں کیا, تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اب ایک نقص آ گیا, تو اس کو نقص کو کیسے پر کرے گا؟ کیا دیتے ہیں نقص پر کرنے کے لیے؟ وہ فدیہ دیتے ہیں, دم دیتے ہیں. دم دے کے اپنے حج کے اندر یا عمرے کے اندر جو نقص ہوتا ہے اس کو آپ پورا کرتے ہیں. مکہ والا طواف وداع کرے گا. مکہ والا کہیں چھوڑ کے جا رہا ہے کیا؟ مکہ والا کہیں چھوڑ کے نہیں جا رہا, وہ تو وہیں پہ رہتا ہے, تو اس پہ کوئی طواف وداع نہیں ہوگا. نہیں, فائدہ نہیں. وہ اس نے جدہ میں اگر وہ رہتا ہے, وہ جدہ کا ہی رہنے والا ہے, اس کو پھر طواف وداع کر کے ہی آنا ہے. یہ نہیں کر سکتا کہ جدہ آ کے بیٹھ گیا پھر جو کہ طواف کر کے آ گیا, نہیں, وہ غلط ہے. اچھا, لیکن اگر کوئی شخص پاکستان سے آیا ہے, انڈیا سے آیا ہے, اور اس نے مدینہ جانا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہوتا ہے نا کچھ لوگ پہلے مکہ حج وج کر لیتے ہیں, پھر مدینہ کا ان کا جو ہے مقرر ہوتا ہے کہ بعد میں جائیں گے. تو ایسا شخص طواف وداع کب کرے گا؟ جب وہ واپس پاکستان انڈیا جا رہا ہوگا, یا جب وہ مدینہ جا رہا ہوگا؟ جب وہ مدینہ جا رہا ہوگا. مکہ چھوڑ رہا ہے نا. اچھا, لیکن اگر مدینہ جانے سے پہلے اسے طواف وداع نہیں کیا, آ کے اگر کر لے تو بھی انشاءاللہ حرج نہیں, یعنی انڈیا جانے سے پہلے ہم پاکستان جانے سے واضح ہوگی وہی بات. اچھا, اور ہم نے پہلے بھی بتایا جیسے جو حائضہ عورت ہے اس کے لیے رخصت ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ امر الناس ان یکون آخر عہدهم بالبیت, لوگوں کو حکم دیا گیا کہ آخری کام طواف کرنا ہے, الا انه خفف عن الحائض, لیکن جو حائض ہے اس کو رخصت دے دی گئی, تخفیف دے دی گئی.
بس یہ مسائل ہیں سارے جو ہم نے کور کرنے تھے آج. الحمدللہ اللہ کے فضل سے برکت ہوئی وقت میں. آپ لوگوں نے بھی بڑے اچھے جوابات دیے اور کافی سارے مسائل اس میں سے اللہ نے جو ہے سبحان اللہ برکت کے ساتھ کور کروا دیے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں, اختتام کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو جو بھی ہو وہ کرنا چاہے تو ضرور کریں.